الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمنية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبحوا بحمد ربك وأكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائی اور بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ جل شانہ و منوالہ نے ہمیں اپنا فضل سے پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے آج ہم مخلوق ہیں. اللہ نے نہیں بنایا تو مخلوق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ان پر. اللہ نے ہمیں بنایا، پھر یہ بھی اللہ کا احسان ختم نہیں ہوا. اللہ جل جلالہ و منوالہ نے پتھر بھی بنایا، درخت بنایا اور ایسے ہی درندے اور پرندے بنایا. ان میں ہم کو نہیں پیدا فرمایا. خالق نے اپنا فضل سے انسان بنایا. پھر انسان میں بھی اللہ جل شانہ و منوالہ نے بہت تقسیم کیا. دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایمان والوں کی گھر میں پیدا فرمایا. دنیا میں آتے ہی ہم نے اللہ کی برائی سنی. کتنے انسان ہیں دنیا میں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا. تو دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے جو نعمت بندہ کو عطا فرمایا، ان سارے نعمتوں میں سب سے بڑا نعمت جو ہے وہ نعمت ایمان ہے. کیونکہ انسان کی ساری چیز جو ہے دنیا کے، یہ سارا ان کے ساتھ چھوٹ دے گا، لیکن ایمان ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا. اس لیے جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور دنیا میں کچھ نہیں ملا، پھر بھی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گیا. دوستو، دنیا میں کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کا زندگی. نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرا بستر زمین ہے اور کچھ نہیں ہے، کمبلی وغیرہ کچھ نہیں. میں آرام کرتا ہوں زمین پر، اور میرا تکیہ میرا ہاتھ ہے، اور میرا سالن روٹی کھانے کے لیے بھوک ہے. دوسرے کسی چیز کا ضرورت نہیں ہوتا، بھوک سے میں کھا لیتا ہوں. اور پھل میوہ میرا درخت کی پتے اور گھاس. صبح شام میں کرتا ہوں، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، پھر بھی میں پورے دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہوں. ہماری نے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ کے پاس ہے نہیں کچھ اور پھر آپ ہو کہ آپ غنی دنیا میں کیسا؟ اس اعتبار سے کہ میں اللہ کی سوا اور کسی کا محتاج نہیں ہوں. مجھے کسی کا ضرورت نہیں، دنیا میں کسی کا محتاج نہیں، صرف اللہ کا محتاج ہے. تو دوستو، ایسا بھی زندگی گزارے، لیکن ایمان مل گیا تو ایمان کی برکت سے اس کو دنیا میں دل کی سکون ملے گا. اللہ ایمان والوں کو دل کا سکون عطا فرماتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب دل میں اللہ ہوتا ہے تو دل اطمینان ہو جاتا ہے. اور دوستو، جب ایمان والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان کے ساتھ تو وہ خوشی کے ساتھ جاتا ہے.
اللہ کا رحم اور کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کی فضل اور کرم سے، رحم سے وہ دنیا سے خوشی کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو رہا ہے، ان کا بیوی محترمہ شام کی تھے تو رو رہا ہے، اور انہوں نے فرمائی کہ اے میرا شوہر کا تکلیف پریشانی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا نہیں، وہ طرف آج تو میرا خوشی کا دن ہے، ابھی جو موت ہے اور موت کا وقت آیا میرا، یہ خوشی کا وقت آیا۔ کیوں کہ میں تو جا کے میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا، اسی لیے موت سے مجھے دنیا میں اور کون سا چیز ہے جو مجھ کو خوش کرے۔ تو خوشی کے ساتھ ایمان والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان پر تو وہ خوش ہوتا ہے، اور ایمان پر جا رہے ہیں اس کا علامت ظاہر ہوتا ہے، اس کی پیشانی میں پسینہ آ جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ کیوں کہ اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتہ نے خوشخبری سناتا ہے، اور اس کا جو جگہ جنت، اس کی جنت کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اس جنت کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ ہائے افسوس، میں نے تھوڑا سا عمل کیا دنیا میں، یہ تھوڑا سا کچھ نماز روزہ ایسے ہی کچھ گشت کر لیا، 3 چلہ دے دیا، آج زیادہ سے زیادہ سال لگایا، اور تھوڑا سا گشت اور ایسا ہی مشورہ، اس پر اللہ نے مجھے اتنا دیا، پورا زندگی کیوں نہیں لگایا؟ اگر پورا زندگی میں نے اس کے پیچھے لگاتا تو مجھے کتنا بڑا جنت اور کتنے خوشی کا چیز مل جاتا۔ تو اس کو دیکھ کر اس نے افسوس کرتا ہے، اس کے افسوس پر اس کی پیشانی میں پسینہ آ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے۔ تو دوستو، خوشی کی ساتھ دنیا سے رخصت ایمان والوں کو۔ دوستو، خبر میں ایمان والوں کو ایمان کی برکت سے جنت کی بستر ملے گا، جنت کی لباس۔ یہ دنیا کی جتنا قیمتی بھی ہو، کفن یا گھٹیا ہو، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کی وقت جب آیا تو انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وصیت کیا کہ دیکھو مجھے پرانے کپڑا میں دفن کر دو۔ تو ام المومنین نے فرمائی کہ بزن کیوں، ہم نئے کفن تو آپ کو دے سکتا ہے، میں ہو میرا بھائی ہے، ہم دے سکتا ہے، میں وجہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا دیکھو یہ جو پرانا اور نئے کفن اس کا کوئی اعتبار نہیں، دنیا سے میں ایمان کے ساتھ آخرت میں پہنچ گیا قبر میں تو فوراً اس کفن کو کھولا جائے اور جنت کا کفن میرے لیے آ جائے گا۔ اگر نعوذ باللہ ایمان کی بغیر دنیا سے گیا، ایمان ضائع ہو گیا، تو قبر میں جاتے ہی جہنم کی لباس مجھے پرایا جائے گا۔ اسی لیے تمہارے نئے اور پرانے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ نئے کا زیادہ حقدار زندہ ہے، تو اسی لیے انہوں کو پرانے کپڑا ہی میں کفن دیا گیا۔ تو دوستو، ایمان کی برکت سے قبر میں بھی آرام، راحت، عزت۔ قیامت کے دن ایمان والوں کو وہاں بھی اور خوشی ہے، اللہ کی عرش کی سایہ میں اس کو ایمان کی بدولت جگہ ملے گا، سیدھے ہاتھ پر نامہ عمل آئے گا اور وہ کہے گا ہاں وہ مقرؤ کتابیہ، یہ میرا نامہ عمل دیکھو، پڑھو، کتنے خوشی کی چیز ہے اس میں۔ تو دوستو، اور ایسا اس کو نہیں ملے گا، ایمان والوں کو بہت شان سے ملے گا۔ بندہ کو اللہ کے سامنے پیشی ہوگا، فرشتہ اس کی نامہ عمل کو سیدھے ہاتھ پر دے گا اور ایک چیخ ایسے زور سے لگائے گا آواز کہ فلانا کی بیٹا فلانا کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک سارے میدان محشر میں جتنے انسان سب اس آواز کو سنے گا کہ فلاں ایک اللہ کی بندے کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کتنے خوشی کی بات۔ پھر جب فضیلات میں ایمان والا حاضر ہو جائے گا تو فوراً وہاں ان کی نور ظاہر ہوگا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم۔ دوستو، سامنے دائیں ایمان کا نور ہوگا اور اسی ایمان کی نور کے پیچھے چلتے چلتے وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ فضیلات اس کا کوئی
कठिन भी नहीं होगा, परेशानी का कोई सबब नहीं बनेगा, खबर ही नहीं रहेगा, वो तो जन्नत की दरोगा पर पहुंच जाएगा। फिर ईमान की बरकत से जन्नत उसको हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने हमें ईमान वालों की घर में पैदा फरमाया और ईमान की दौलत से अल्लाह ने हमें नवाजा। इसीलिए दोस्तों, इस पर ही अल्लाह का एहसान खत्म नहीं। अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने पिछले नबियों की उम्मत में हमें नहीं पैदा फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में नहीं लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, किसी नबी की उम्मत में हमें पैदा नहीं फरमाया। सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। और अल्लाह ने कुरान में हमका खैरुल उम्म, बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने नाम रखा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में सबसे पीछे आया हो, लेकिन जन्नत में सबसे पहले तुम दाखिल हो जाओ, शुरू से जन्नत तुम होगी। तो दोस्तों, फिर इस पर अल्लाह के एहसान खत्म नहीं, इसके ऊपर अल्लाह ने और एहसान फरमाया। क्या है कि अल्लाह ने हमें अवलीन में पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह वालों ने फरमाया कि हमें आखिरीन में पैदा फरमाया। इस उम्मत की अवलीन जो है सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम है। लेकिन दोस्तों, इनका फजीलत बेहद है, बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों, उस जमाना में अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, ये लोग भी था। हम जैसे आराम और राहत की तलाश करने वाले और अपना नफ्स के पीछे चलने वाला, हो सकता है उन पर जो मुजाहिदा और कुर्बानी आया वो हम पर आता तो हम नाउज़ुबिल्लाह उनके साथ हो जाते। ऐसा कोई इब्तिला में अल्लाह ने हमें नहीं डाला, बगैर इब्तिला और इम्तिहान की हमको सैयदुल कौनैन की उम्मत में अल्लाह ने शुमार कर लिया। फिर दोस्तों, और कितने बड़े बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आरज़ू फरमाया, तमन्ना किया, एक मर्तबा फरमाया कि काश मैंने मेरे भाइयों को देख लेता। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम लसना इख्वानना, क्या हम आपकी भाई नहीं है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम असहाबी, तुम तो मेरा सहाबी हो, लेकिन मेरा भाई वो है जो मेरे बाद आने वाला है और बगैर देखे मुझे मेरे ऊपर ईमान लाने वाले हैं, वो है मेरा भाई। तो अल्लाह की कितना बड़ा चीज है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको भाई बनाया, देखने की आरज़ू फरमाया। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये वो उम्मती आपको नहीं देखा और आप भी उनको नहीं देखा, क़यामत के दिन सारे नबियों की उम्मत वहां हाजिर होंगे, तो आप कैसे आपकी उम्मत को पहचानेंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मैदान में 100 घोड़ा है, घोड़ा मालूम है ना, सब घोड़ा सुर्ख, एक घोड़ा सिर्फ उसमें दूसरा कलर है, उसकी सर में, पेशानी में सफेदी, पैर में सफेदी। तो ये 100 घोड़ा में वो घोड़ा वाले अपने घोड़ा को पहचान के निकलने में कोई तकलीफ होगा? तो सहाबाए किराम ने फरमाया नहीं, क्योंकि वो तो सारा एक कलर की है, एक रंग है उनका, सारे के सारे सब सुर्ख है, किसी में सफेदी है नहीं, इसमें ही है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यातूना उम्मती यौमल क़ियामत गुर्रम मुहज्जलीन मिन असारिल वज़ू, मेरा उम्मत क़यामत के दिन जो आएगा उनकी वज़ू की आज़ाद से नूर चमकता हुआ होगा, और ये देखकर मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा उम्मती है। दोस्तों, कितना बड़ा बात है। इसी वजह से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन्होंने अपने हाथ धोता तो बगल तक चले जाते, शागिर्दों ने पूछा कि इतने दूर तक क्यों? ये तो नहीं है, दरमियानी में काफी है आपके लिए। फरमाया यतीलु हुर्रती, ताकि क़यामत के दिन मेरा नूर ज्यादा चमके, ज्यादा लगे, इसलिए। तो वो उनके लिए है, हर एक के लिए नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने हमें आखिरीन में बनाया, ईमान दिया, और उसकी बात अल्लाह की बड़ा फजल है कि दुनिया के कितने मुसलमान भी है, कितने इंसानों को हम देख रहे हैं कि कितने मुसलमान हैं और किस को किस चीज के साथ अल्लाह ने जोड़ दिया।
किसी को दोस्तों अल्लाह ने दुकान के साथ जोड़ दिया, उसको दिन और रात उसी का फिक्र है, और वो दिल में ऐसा घर करके गया कि कोई साथी उनके कोई भाई जाए, दोस्त जाए और उसकी दुकान का तारीफ करे कि आपकी दुकान तो बहुत शानदार है, तो वो उसको करीब बैठाते हैं और चाय पिलाते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी को अल्लाह ने गाय बैल की फार्म के साथ जोड़ दिया, उसका दिन और रात उसी के पीछे, इसका तारीफ सुने तो खुश होता है, इसकी कोई बुराई सुने तो नाराज होता। किसी को अल्लाह जल्ला शानो ने दुष्ट के साथ जोड़ दिया, उसका पूरा दिन और रात दुष्ट के पीछे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दोस्तों ऐसे किसी का और किसी चीज के पीछे जोड़ दिया, उसका दुनिया आखिरत का सारा चीज खत्म। लेकिन अल्लाह अपने फजल करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम की जमाना से इतने दूर की बात भी हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से जो इस उम्मत को मिला, नबी वाला मेहनत, अल्लाह ने हमें उस नबी वाला मेहनत के साथ जोड़ दिया। दोस्तों इसीलिए इसका शुक्रिया हम अदा करें तो अदा नहीं हो सकता। अब दोस्तों हमको जो अल्लाह ने ईमान दिया, हम ईमान वालों पर तीन चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज जो है कि दोस्तों आज ईमान तो असल सरमाया है इंसान का। जो असल ईमान वालों पर सबसे जरूरी चीज है कि अपने ईमान का हिफाजत करें। ईमान वाला ईमान से गाफिल नहीं हो सकता, हर वक्त अपने ईमान का फिक्र हो। ईमान से गाफिल हो तो ईमान का दुश्मन उसका खत्म कर देते। जब दुनिया में इंसान आया उनके साथ उनके ईमान का दुश्मन भी आया। इसीलिए दुनिया में इंसान की जान का दुश्मन जो होता है वो सोता है, आराम करता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है, कभी दुश्मनी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ईमान का जो दुश्मन है वो रात और दिन कभी वो गाफिल नहीं होता, वो ईमान वालों की दुश्मनी में लगे रहते हैं। इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने जिनको ईमान दिया, ईमान की कीमत जिनके सामने था, इन्होंने हर वक्त अपने ईमान का फिक्र कि हमारा ईमान बाकी रहे। इसीलिए ईमान वालों पर ये फर्ज है कि अपने ईमान का हिफाजत करें, ईमान का ख्याल रखें। अबू मुलैका ताबी, अबू मुलैका रहमतुल्लाह अलैहि, इन्होंने फरमाया कि मैंने 30 सहाबाए किराम की सोहबत उठाई, इनसे हमने दीन सीखा, लेकिन वजदना कुल्लुहुम यखाफून अला ईमानिहिमुन निफाक। ये सारे सहाबाए किराम जिन पर अल्लाह राजी है वो अपने ईमान के बारे में डरते हैं कि हाँ क्या हम ईमान पर है या मुनाफिक हो गया। कितने बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे क्या हाल है, क्या हम सुबह शाम हमारे ऊपर रोजाना सूरज तुलू हो रहा है, गुरूब हो रहा है, क्या हमने हमारे ईमान के बारे में कोई ऐसा फिक्र है कि भाई हमारा ईमान का क्या हाल है। हाँ असल में हम ईमान वाले हैं या ईमान से हम निकल गए। इससे और बड़ी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के दरमियान हाजिर है मदीना में। हजरत हंज़ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका किस्सा मशहूर है, फज़ाइल अमल में भी है। दोस्तों घर गया, बीवी बच्चा में खाने पीने में थोड़ा सा मशगूल हुआ, इतने में उनका ईमान का फिक्र पैदा हो गया। तो देखा कि मजलिस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब था मजलिस में मस्जिद में, तो उनकी ईमान का जो कैफियत था वो अभी बाकी नहीं है, थोड़ा सा। लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं कि घर किया तो घिर गया, सब खत्म, क्या आखिरत क्या ईमान सब भूल के दुनिया ही दुनिया, ऐसा नहीं दोस्त, थोड़ा सा तो फर्क आया। इतने में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ा और चिल्लाना शुरू किया। फरमाया नाफका हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। दोस्तों ये नबी वाला मेहनत जो है ये अपने ईमान को हिफाजत करने की मेहनत है। इसमें जितना हमारा जान माल लगेगा इतना हमारा ईमान की हिफाजत का फिक्र पैदा होगा। और ना तो मुसलमान लाखों होगी, अरे भाई मुसलमान ईमान तो है और क्या, इसकी बात क्या। लेकिन जितना ईमान वाला का जितना ईमान मजबूत उतना ही उनकी ईमान की हिफाजत का फिक्र। घर में ठहरा नहीं रहा, वही अपने घर से निकल पड़े और चिल्ला रहे, क्या कहते हैं कि नाफका हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। चिल्लाता चिल्लाता हुआ दोस्तों रास्ता में उम्मत की सबसे बड़े शख्सियत हजरत सैयदना अबू बकर से मुलाकात हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या हो हंज़ला, तुम क्यों चिल्लाते हो।
تو فرمایا کہ میں تو منافق ہو گیا. بولے سبحان اللہ، آپ کیسے منافق ہو گیا؟ آپ تو سچا پکا مسلمان ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، جنت و جہنم کی بات سنتا ہوں، تو دل کی جو کیفیت، ایمان کا جو کیفیت ہے، گھر میں جب بیوی بچہ میں ہوتا ہو تو وہ باقی نہیں رہتا، فرق ہو جاتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا ارے حنظلہ، تو میں بھی یہی بیمار میں مبتلا ہوں، میں بھی منافق ہو گیا. کون شخص ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ سارے نبیوں کی امت میں سے سب سے پہلا امت جو جنت میں جائے گا میرا امت، اور میرا امت کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ابو بکر سے پہلے. سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا. اور دوستو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخصیت ہے کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازہ کھول دیا جائے گا، 8 دروازہ سے ان کو استقبال ہوگا. ایسا شخصیت فرمانے ہے کہ میں منافق ہو گیا. دونوں باغ کے مسجد میں آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا. دوستو اسی لیے ہمارا تعلق مسجد سے ہو، اسی لیے مسجد میں مشورہ ہوتا ہے. دوستو اسی لیے مسجد میں ہم جو بیٹھتے ہیں تعلیم کی حلقہ ہوتا ہے، اور اسے گھر گھر جا کے ہم جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں ایمان کی بات، مقصد یہی ہے تاکہ ہمارا ایمان کا حفاظت ہو جائے. دوستو فوراً آ کے مسجد میں حاضر ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ حنظلہ تم منافق ہو گیا. عجیب بات، کیسے تم منافق ہو گیا؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کے سامنے ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا یہ کیفیت، گھر میں جاتا ہوں بیوی اور بچے میں تو کھانے پینے میں مشغول ہوتا تو یہ حالت باقی نہیں رہتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گیا کہ یہ تو حنظلہ کی ایمان کا فکر ہے، ایمان کی فکر اتنا غالب ہے اور ان کا ایمان اتنا قوی ہے کہ تھوڑا سا فرق بھی برداشت نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ حنظلہ تمہارا جو حالت اور کیفیت مسجد میں ہوتے ہیں وہی حالت اور کیفیت تمہارا گھر میں بھی باقی رہتا تو فرشتہ تمہارے بستر پر تمہارے ساتھ مصافحہ کرتا. ارے مرتن کرتن یہ حالت ہوگا، پھر وہ حالت آئے تو پھر اس حالت کی طرف آؤ. تو اسی لیے دوستو ہمارے لیے اللہ جل شانہ من والہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں وہ ایمان کی حفاظت کی محنت میں لگا دیا اور دوسرے کاموں میں نہیں لگایا. پھر دوستو ہمارے ذمہ میں اور ایک چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ وہ ہم ہمارے ایمان کو بڑھانے کا فکر کریں. ایمان تو ایسا چیز ہے کہ اس کو بڑھانے کا فکر ہو تو وہ بڑھتا ہے، اور اس سے غافل ہو جاتا ہے تو گھٹتا ہے. مسلمان ہے، نام بھی مسلمان ہے، نام عبداللہ، عبدالعزیز، عبد الرحمان، یہ نام تو ٹھیک ہے لیکن کام میں اسلام کا قریب نہیں. مسلمان ہے یا غیر مسلمان فرق بھی نہیں ہے. کیوں؟ ایمان تو ہے لیکن ان کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس نے ان کو اللہ کے حکم پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کھڑا کر نہیں سکا. ان کا حالت کیا ہو گیا؟ نہ حرام سے بچ سکتے، نہ فرمانی سے بچ سکتا، گناہ سے بچ نہیں سکتے. ایمان ایسا ایمان کمزور ہو گیا کہ اس کی ایمان نے ان کو نافرمانی سے نہیں روکتا. بھائی دوستوں اور بزرگوں، ان کا ایمان کا حالت ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے ہاسپٹل میں، یہ اس کو لگایا ہوا ہے، بستر پر ہے اور اس کی دوا قریب رکھا ہوا ہے، سارا چیز اس کے پاس ہے، لیکن ان کے اندر اتنا طاقت نہیں کہ وہ دوا لے کر اپنا ہاتھ سے وہ کھائے یا دوا پیے. لیکن وہ آدمی مردہ ہے یا زندہ ہے؟ زندہ ہے، لیکن وہ زندہ تو ہے، کسی کام کے نہیں ہے، نام کی زندہ ہے. بالکل ایسا ہی آج ہمارا حال یہی بن گئے. نہ ہمارے ایمان نے اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، نہ اللہ کے حکم پر ہمیں ڈالتا ہے. تو اسی لیے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے اتنا ایمان حاصل کر لے، محنت کر کے اتنا ایمان بنائے کہ جس ایمان نے اس کو اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے اور اللہ کی نافرمانی سے روک دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایمان حاصل کیا. تو ان کے اوپر نماز تو چھوڑنا، روزہ چھوڑنا یہ تو بہت بڑھیا بات ہے، سنت بھی ان سے فوت نہیں ہوتا. دنیا کی جس ماحول میں بھی گیا حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنت کو بھی نہیں چھوڑا.
ان کے پاس اللہ اور اللہ کی رسول سب سے زیادہ محبوب، اللہ کی حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب ان کے پاس سب سے زیادہ محبوب۔ دنیا کی ساری چیز کو چھوڑ سکتے لیکن حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، جس ماحول میں جائے۔ یہ ایمان کی طاقت کی برکت سے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام جب ایران پہنچے تو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایران فتح ہونے سے پہلے چاول اپنے آنکھ سے نہیں دیکھا، سنا ہے لیکن کھایا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ سیرت میں ہے صحابہ کرام جب ایران میں داخل ہوا تو ایک باغ میں پہنچا تو وہ باغ والا بھاگ گئے، وہ غیر مسلم تھا، مجوس ہو بھاگ گیا، کھیتی والا بھاگ گئے۔ تو صحابہ کرام کو ایک بڑا بیگ ملا جس میں جپور ہے، تو انہوں نے کھلا تو دیکھا یہ کیا چیز ہے، گندم بھی نہیں ہے، مکئی بھی نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ان کو پہچانے وہ نہیں پہچانے، تو اس کو اٹھا کے پورا بیگ لے گیا امیر صاحب کے پاس۔ امیر صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو فرمایا کہ بھائی امیر صاحب ایک گھوڑا لے آؤ، تو گھوڑا لایا، گھوڑا کے سامنے پیش کیا تو اس گھوڑے نے آرام سے کھانا شروع کر دیا۔ کہا کہ بھائی یہ تو سارا کھا جا رہے ہیں، مرتا نہیں۔ انہوں نے سمجھا پہلے کہ یہ چھوٹ کے کہ ہم کھا کے مرے، تو دیکھا کہ یہ تو جانور نہیں مر رہے۔ کہا کہ بھائی رکو رکو اس کو۔ پھر ایک ایرانی کو پکڑ کے لایا، ترجمان لایا، پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا عروس، اسی کا نام ہے چاول۔ صحابہ کرام کہا سبحان اللہ، یہی چیز ہے اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دے کے کیا، چاول۔ تو اس حالت میں صحابہ کرام ایران میں پہنچے تو جماعت کیا ایران کے شاہ ایران کسرا کو دعوت دینے کے لیے، تو اس نے بڑا دسترخوان لگائی ان کے اکرام کے لیے، اور دور سے وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان نے تو صحابہ کرام نے ایسا شاندار دسترخوان دیکھا ہی نہیں کبھی، تو کیا کرتا ہے اس کھانے کے سامنے؟ تو کھانا شروع ہوا تو ایک کی لقمہ دسترخوان پہ گر گیا، تو صحابی نے اس لقمہ کو اٹھایا کھانے کے لیے، تو دوسرے ایک نے شاید وہ تابعین ہو گئے یا پیچھے والے، انہوں نے ایسے ہی ہاتھ سے ان کا حرکت لیا، تو اس نے پوچھا صحابی نے کیا ہوا؟ بولے تم کو معلوم نہیں، یہ عرب نہیں ہے، یہ تو ایران کے شاہ ایران کی دسترخوان ہے، وہ تو کہے گا کہ ہم تو کھانے پر کی للچا ہے، ہمارے اندر لالچ ہے اور ہم اس کے حارث ہیں۔ تو صحابی بہت غصہ ہو گیا اور فرمایا تم کیا کہتے ہو مجھے؟ انترک سنت حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم لمرضات هذا الحمقى، ان بیوقوفی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے میں میرے حبیب کا سنت چھوڑ دوں؟ یہ حالت تھا۔ آج ہمارا ایمان کا کیا حال ہے ہم خود ہی دیکھیں، کسی شادی کی مجلس میں گیا تو سنت کہا جاتے ہیں، کسی اور ماحول میں گر گیا تو اس میں کیا ہمارا حالت ہوتا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری کا دلیل ہے۔ اسی لیے دوستو یہ جو تحریک ایمان، یہ دعوت والا محنت چلائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہی مقصد یہی ہے کہ ہمارے ایمان میں قوت آ جائے کہ ہر حال میں ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، ہم تو اللہ کی زندگی چلائیں گے اللہ کے حکم کو دیکھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر۔ اس سے چاہے بیوی خوش ہو یا ناراض ہو، اولاد خوش ہو یا ناراض ہو، میرا ماحول کیا کہے، میرا بستی والا کیا کہے، یہ ایمان والے کی دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان والا تو وہ دیکھے گا کہ اللہ کیا کہتے ہیں، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مجھے کیا بتا کے کیا۔ یہ ہے ایمان کا طاقت کا بات۔ اور صحابہ کرام کو ایسا ایمان حاصل ہو گیا، ایسا ایمان ان کو بھر گیا کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا آسان۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شراب کا بہت عادی تھا، بہت زمانہ سے۔ عرب والے فخر کرتا تھا جاہلیت کے زمانہ میں کہ ہمارے گھر میں اتنے پرانے شراب ہے اور شراب کا مجلس لگتا ہے ان کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں مہمان آیا، میں نے ان کو شراب تقسیم کر رہا ہوں، جیسا کہ کوئی مہمان آیا شربت چائے لگتا ہے تو شراب لگتا تھا۔ انہوں نے شراب پینے کی، کوئی پی رہا ہے، کوئی ہاتھ میں لیا، اتنے میں آواز ہوا۔ فرمایا کہ بھائی انس دیکھو باہر میں کیا آواز ہو رہا ہے۔ انہوں نے آ کے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والا نے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ فرمایا انس رضی اللہ عنہ کہ بس یہ بات لے کر میں جب گیا اور ان کو جب سنایا تو جو پی رہا تھا انہوں نے فوراً اپنے منہ سے بس اس کو پھینک دیا، ہاتھ میں جو تھا وہ بھی پھینک دیا، جنہوں نے پیا تھا وہ اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش میں لگ گیا۔
فرمایا بس جب میں مدینہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ شراب کا سیلاب آیا، جن کے گھر میں تھا وہ سارے کے سارے راستہ میں ڈال دیا۔ پھر یہ ہی ختم نہیں ہوا بات، فوراً بھاگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، جن برتن میں ہم شراب رکھتے تھے اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ مشکا شریف میں لمبا حدیث ہے۔ بھائی بزرگوں اور دوستوں، ابتدا میں یہ سارے چیز کو سے منع فرمایا تھا کہ ان کی دل سے بھی اس کا محبت اور اس کا ذکر بھی چلے جائے۔ فردہ کی حکم نازل ہوا تو دوستوں جب اعلان ہوا، مسلمان صحابیت میں سے ایک کو گھر واپس آ رہے تھے، قریب پہنچ گئے تھے، اتنے میں آواز سنی تو راستے کے کنارے میں بیٹھ گئی، بچہ کو بھیجا کہ چادر لے آؤ، چادر لے آیا، اپنا بدن کو ڈھاکا، پھر وہ گھر میں پہنچے۔ شوہر نے کہا کہ آ جاتے، تو کیا جواب دیا کہ ہم جب اللہ کی حکم ہمارے کان میں پہنچ گیا، اس کے بعد میں گھر میں آؤں، اتنے میں میرا موت آ جائے تو میں تو اللہ کی نافرمان بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، آج کتنا باتیں ہو رہا ہے، قانون بنایا جا رہے ہیں، پھر بھی مسلمان اس پر، یہ فرض ہے عورت کے لیے لیکن ادا نہیں کر سکتا۔ اور کتنا حکومت کا کوشش ہے کہ مسلمان کا بچہ یہ حرام سے بچ جائے، یہ شراب سے نشا سے دور رہے، لیکن کیوں کہ ہمارے ایمان اتنا کمزور ہو گیا، جس ایمان نے ہمیں اللہ کے حکم پر کھڑا نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی سے ہم کو نہیں بچا سکتے۔ تو اسی لیے دوستو اسی ایمان کے پیچھے محنت ہو، تاکہ محنت کرتے کرتے ہمارا ایمان بھی جیسا کہ صحابہ کرام میں ایمان مضبوط ہے اور طاقت رکھتا ہے، وہ طاقت پیدا ہو جائے۔ تیسرا، ہر ایمان والوں کے لیے دوستو ضروری ہے کہ اپنے ایمان پر خاتمہ ہو۔ ایمان پر گیا تو اس کا کوئی پریشانی نہیں ہے، اور بغیر ایمان کے آخرت میں گیا تو اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، مرتے ہی آخرت کی سارے عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے دوستو شیطان کا آخر دم تک بندہ پر کوشش ہوگا کہ کیسے اس کو کیا کرے، ایک بے ایمان بنائے، ان کی ایمان کو لوٹ لے۔ اسی لیے دوستو جو واقعہ ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل بہت بڑے شخصیت امت تھے، امام اہل سنت جس کا لقب ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے کتنا بڑا قربانی دیا، سیرت کی کتابیں پڑھا ہوا ہے۔ ان کا انتقال ہو رہا ہے، شاگرد ہے، بیٹا ہے قریب، انہوں نے ان کو تلقین کیا لا الہ الا اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا الان لا، ابھی نہیں، سب گھبرا گئے، ختم۔ جس شخص نے اپنا زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اتنے ذلت اٹھائی اور اتنے تکلیف برداشت کی، اور اب ایمان کی بات، ایمان کے ساتھ آخرت میں جانا، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ الان لا، ابھی نہیں، تو کس وقت کے لیے کلمہ؟ اتنے میں پھر انہوں نے دو آنکھ کھول دیا، ان پر لہرا پڑ گیا موت کا، ابھی آنکھ کھولا گیا، بے ہوشی تاری تھا، بے ہوشی نہ گیا تو فرمایا فوراً کہ اب بزان، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا ابھی نہیں، کیا مطلب، کیا ہوا؟ بولے تم نے بھی سن لیا؟ بولے ہاں۔ بولے شیطان لعین میرے پاس آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے احمد، آپ کو تو مجھ سے نجات مل گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، تجھ سے میں ابھی تک اطمینان نہیں ہو، نجات مجھے نہیں ملا، کیونکہ میرے حلقوم میں ابھی تک جان ہے۔ جب کلمہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ حلقم سے ایمان گزر کر کے چلے جائے تو پھر تجھ سے میں امان میں ہوں، اطمینان میں ہوں۔ اللہ والوں کی ایسا فکر تھا۔ تو دوست ہمیں وہ فکر بھی آج بہت، ارے کیا موت آ جائے تو ایسا مر جائیں گے، مسئلہ ایسا نہیں۔ دوستو موت تو ایسا سخت ہے کہ ایک ساتھ 100 تلوار ایک آدمی میں لگائے، آدمی پر چلا دے تو ان کو جتنا تکلیف اس سے بھی زیادہ، زندہ بکرے کی چمڑا کو ادھار دیا جائے اس سے بھی زیادہ تکلیف۔ لیکن ایمان والوں کو، جنہوں نے زندگی اپنا ایمان پر گزاری اور ایمان کی تقاضا پر اپنے زندگی کو اٹھایا، تو دوستو اس کا تو موت ایسا آسان ہوگا جیسا کہ آٹا کے اندر سے بال کو نکالنا، آرام سے اس دنیا سے ہنستا ہوا چلے جائے گا، جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا۔ تو دوستو
اللہ جل شانہ و من والہ نے اللہ اپنے فضل سے کرم سے نہ ہمارا کوئی ایسا اللہ کے اوپر ہمارا حق یا ہم پر ایسا یا ہم ایسے کی لائق، پھر بھی اللہ جل شانہ و من والہ نے اپنا کرم سے ہمیں وہ ایمان کی محنت عطا فرمایا، جس محنت کے ذریعہ سے ایمان کا حفاظت بھی ہوتا، جس محنت کے ذریعے سے دوست ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ خاتمہ بالخیر بھی ہو۔ دوستو اصل انسان کے لیے ایمان ہے، اگر ایمان نہ ہو دنیا سب مل جائے گا، پوری دنیا کا بادشاہ نمرود بن جائے، نمرود جیسا ہو، لیکن ایمان نہیں ہے تو سب سے بڑا مصیبت اس کو دنیا میں ہر وقت پریشانی رہتا ہے، اس کے دل میں سکون کبھی نہیں ہوگا، سارے دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے لیکن سکون نہیں، مرتے وقت ذلت کی موت، جیسا کہ نمرود ذلیل ہو کر مر، فرعون ذلیل ہو کر مرے، قارون دنیا کے بڑے مالدار ذلیل ہو کر مرے، حامان وزیر اعلیٰ تھا پھر بھی ذلیل ہو کر دنیا سے گیا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور قبر میں جاتے ہی وہ جہنم کی بستر اور جہنم کی لباس اس کو ملے گا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور قیامت کے دن اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل آئے گا اور اس کو اللہ کی چہرہ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کی چہرہ پیچھے کی طرف کر دیا جائے گا، اور اتنے زور سے فرشتہ نے جب اس کو نامہ عمل دے گا تو ایسا زور سے آواز کرے گا کہ فلانا کی بیٹا فلانا ہلاک ہو گیا، تو میدان محشر کی سارے انسان برابر سنے گا کہ وہ ایک آدمی فلانا کی بیٹا فلانا جہنم میں چلا گیا۔ اللہ ہم سب کو حفاظت کرے۔ تو دوستو ایک تو بات یہ ہے کہ اسی لیے ہمیں اللہ نے ایمان کی محنت دیا، اس کو دنیا کی ہر چیز پر آگے رکھنا، اسی لیے بھائی پہلے ہمارا ایمان اور ایمان کی تقاضا، ایمان نے جو چیز ہم سے مانگتا ہے اس کو آگے، دنیا جو مانگتا ہے اس کو پیچھے۔ پھر دوسرا چیز دوستو، یہ ایمان جو ہے اللہ نے ایمان کے ساتھ ساری چیز کو جوڑ دیا، دنیا کے ایسا کوئی چیز، دنیا اور آخرت کی سارے بھلائی ایمان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے دوستو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آیا انہوں نے وہی ایمان کو لے کر آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ما جئت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ، میں اور میرے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آیا سارے کے سارے جو اللہ کی طرف سے بہترین چیز لایا وہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا کہ اور کوئی چیز اللہ کی خزانہ میں اس سے قیمتی ہوتا تو اللہ جل شانہ و من والہ نے وہی چیز دے کر بھیجتا۔ پھر دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا، صفا پر چڑھ گئے اور پھر بلایا بنی ہاشم کو، بنی عبد مناف، بنی قصائی، یہ سارے بنی امیہ سب کو جمع کیا۔ کیوں بلایا؟ تو فرمایا کہ جیتو بخیر الدنیا والآخرہ، جیتکم بخیر الدنیا والآخرہ، تمہارے لیے میں نے دنیا آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا یہ اکثر لوگوں کا، عتبہ شیبہ ابو جہل سب جمع ہوئے تھے، تو فرمایا اسی کی محتاج ہوں ہم۔ ارے وہ یہ تو بہت اچھا بات ہے، کیا چیز لایا ہو جس میں ہمارا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ارے لا الہ الا اللہ مجھ سے لے لو تو تم دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ سب سے پہلا ابو لہب خود پڑھے اور کہا کہ اس لیے ہمیں جمع کیا، تبا لک سائر الیوم، تو یہ ہمیں لہٰذا جمع کرنا، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا، اس بات کے لیے ہم نے کتنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارا مشکلات کا حل نہیں کر سکے اور تو کہتے کہ ایک نے سب کر دے گا۔ بھائی بزرگ اور دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات لے کر آیا، کلمہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا آخرت کی سارے بھلائی۔ انسان دنیا میں جو چیز چاہتا ہے وہ موجود ہے ایمان میں۔ دنیا کے انسانوں کے پاس سب انسان کے پاس عزت محبوب ہے، سب عزت چاہتا ہے، ذلت ہی کسی کے پاس محبوب نہیں، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، یعنی اعلیٰ حسب نسب کے ہو یا ادنا ہو، سب کے پاس عزت محبوب ہے، عزت مانگتا ہے۔ بھائی اور بزرگ اور دوستو، اللہ جل شانہ و من والہ نے فرمایا اگر عزت چاہو تو ایمان بناؤ، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ جل شانہ و من والہ نے فرمایا ارے ایمان تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔
اللہ کی حضرت سے آتا ہے عزت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سے درست ایمان والوں کے لیے عزت۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کننا ذلہ قوم واعزنا اللہ بالاسلام، ارے دنیا میں تو ہم ایسے قوم تھے کوئی ہم میں پوچھتا نہیں، ہم بالکل لوگوں کی نظر میں گھٹیا تھا، لیکن اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہمیں ایمان اور اسلام دے کر ہم کو عزت دیا۔ فرمایا جو اس ایمان کو چھوڑ کر دوسری کسی چیز کے ذریعہ عزت مانگے گا اللہ اس کو اسی میں ذلیل کرے گا۔ اسی لیے ہمارا ذلتی کا آج جو دنیا میں ہم مسلمان دیکھتے ہیں کہ ہم تو ذلتی میں ہیں، سبب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اسباب سے عزت مانگتے ہیں، دنیا کے اسباب سے عزت نہیں ہوتا۔ بڑے کار والا صاحب ہے، جا رہے ہیں، لوگ سلام کرے، وہ بیچارہ سمجھتے کہ مجھے سلام ہے، اصل میں ان کی گاڑی کا سلام ہے، جب گاڑی نہیں تو کوئی نہیں پوچھتا۔ کرسی پہ ہے ایک شخص شاندار کرسی میں بیٹھا ہوا، سب لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن جب دوستوں کرسی چلا گیا، جیل میں چلا گیا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، نام بھی نہیں لیتا۔ اس لیے دنیا کے اسباب سے جو عزت حاصل کیا جاتا ہے یہ عزت نہیں، اصل عزت تو ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اسی لیے ایمان والا جہاں بھی جائے اس کا عزت۔ اسی لیے حضرت بلال نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ان کا کوئی حسب نسب تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال، نہ دیکھنے میں خوبصورت اور لمبے آدمی، ان کا ناک بہت موٹے اور سیاہ آدمی تھا، لیکن عزت اللہ نے کیسا دیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بیٹھا ہوا، خالد بن سعید جو مکہ مکرمہ کی بڑے سردار عیسائی اور بڑے بڑے سردار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا، مجلس میں انہوں نے کہا کہ تشریف رکھے، لیکن خبر آیا کہ بلال آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جگہ چھوڑ کر دروازہ پر جا کے استقبال کیا اور فرمایا جاء سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گیا۔ دوستو کیا ان کے پاس کوئی دنیا کی صنعت تھا کہ یہ سید زدہ ہے؟ اتنا عزت کیسے ملا ان کو؟ اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آخرت میں کتنا بڑا عزت کہ جب آخرت میں حساب ختم ہو گیا، اب جنت میں والا جنت میں روانہ اور جہنم والوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے فرشتہ، تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صوفی تو اٹھنے آئے گا اور اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے، اور اس کی لجام جو ہوتے ہیں نا، لگام ہوتے ہیں، وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگا، کھینچتا ہوا جنت میں چلے جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ تیرے پیر کی آواز جنت میں میں میرے سامنے سنتا ہوں تو آگے آگے میرا چل رہا ہوں۔ خادم آگے ہی ہوتا ہے۔ تو بھائی اور بزرگ اور دوستوں، اس سے بڑھیا اور کیا عزت ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملا، ایمان کی برکت سے، ایمان پر انہوں نے قربانی دیا تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ان کو اتنا عزت دیا۔ دنیا کی ہر انسان چاہتے ہے کہ ہمارا سر اوپر میں رہے، بڑا ہی مانگتا ہے، یہ انسان کی طبیعت میں ہے، لیکن دوستو ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا، حسب سے نہیں ہو سکتا کہ میں فلانا خاندان کا ہوں، تو فلانا خاندان کا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو سب سے زیادہ بڑا خاندان یہی ہے، ان کی نسل سے اکثر نبی آئے ہیں، جن کا پوتا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہے۔ کچھ نہیں ملا، خواجہ ابو طالب کو نہیں ملا، اس سے نہیں ملتا۔ بڑائی اور بلندی ایمان پر۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اوپر ہو کر رہو گی اگر تمہارے پاس ایمان ہو، ایمان کامل ہو، ایمان ایسا ہو جس ایمان نے تم کو حرام سے روک دے، اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے، تو تمہارا سر اوپر ہو کر رہے گا، اور نہ دنیا کی کسی چیز سے تم اوپر نہیں آ سکتے ہو۔ دوستو اسی طرح دنیا کے انسان کے پاس محبوب سب سے زیادہ کیا ہے کہ بھائی اللہ کی ہم کو اللہ نصرت کرے، مدد کرے، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم کو اللہ کی نصرت و مدد، اللہ کی تائیدت غیبیہ ہم کو مل جائے۔ دوستو اس کے لیے بھی اللہ نے ایمان کا شرط لگایا، کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا کہ میرے ذمہ میں ہے کہ مومنین کا نصرت کرو، اسے مسلمین نام کے پر نہیں، ایمان والے، کامل ایمان والے ہو تو ان کے لیے اللہ کی نصرت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
ان کا یہ حالت تھا. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم جو دشمن کی مقابلہ کرتے ہو نہ یہ تعداد کے ذریعے سے نہیں دوستو، اسی طرح فرمایا کہ ہتھیار سے نہیں، ہم تو ان سے لڑتے ہیں اللہ کی نصرت و مدد سے. ہم کم ہیں لیکن اللہ کی نصرت و مدد وہی اصل چیز ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جان مال کو اس ایمان پر لگایا، ایمان کی محنت پر لگایا، تو اللہ جل شانہ و نوالہ کی نصرت و مدد ہو گیا ان کے ساتھ. اسی لیے وہ تھوڑا لیکن کام ہو. اسی طرح دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کی انسان کی طبیعت ہی میں ہے کہ بھائی سارے انسان ہمیں محبت کرے. اس کے لیے دنیا کے انسان مال خرچ کرتے ہیں اور سب انسان مجھے سلام کرے. دوستو، محبت جو ہوتا ہے وہ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایمان ہو عمل ہو تو محبت، اور نہ یہ محبت نہیں ہوتا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جن کے پاس ایمان ہو عمل ہو اللہ جل شانہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے. تو اس کا ترجیح کیا ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے ایمان اور عمل کے ذریعے سے. پھر جب اللہ اس کو محبت کرنے لگتے ہیں تو حملۃ العرش، اللہ کی عرش اٹھانے والے فرشتہ کو حکم فرماتے کہ میں فلانا کو محبت کرتا ہوں، میرا بندہ کو تم بھی محبت کرو. تو پھر انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خبر دیتا کہ اللہ اور ہم اللہ کے فلانے بندے کو محبت، تم بھی محبت کرتا ہو تم بھی کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پہلے آسمان والوں کو، پھر انہوں نے دوسرے آسمان والوں کو کہ اللہ کے فلانا بندے اللہ اور عرش اٹھانے والے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ہم سارے آسمان والے اس کو محبت کرے تم بھی کرو. تو پھر چوتھا آسمان والے محبت کرنے لگتے. پھر انہوں نے پانچواں چھٹا ساتواں آسمان تک آ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے یہ آواز لگاتا ہے پہلے آسمان والے جو دکھائی دے رہی ہے ہمارے سر پر، اس آسمان والے کے دیکھے آئے دنیا والوں فلانا بیٹا فلانا اللہ کی بندے اللہ اور عرش اٹھانے والے اور جبرائیل اور سارے جبرائیل علیہ السلام اور سارے آسمان والے محبت کرتے ہیں تم بھی محبت کرو. فیوضع لہ القبول، اس کے لیے زمین پر قبولیت آ جاتے ہیں. اب انسان کیا ایسے آدمی کو کسی نے چائے پلائی تو اپنے سعادت مندی سمجھتا ہے کہ آج موقع مل گیا فلانا کو میں نے ایک پیالہ چائے پلایا، ارے دودھ پلایا. یہ تو انسان کے دل میں ان کا محبت، حتیٰ کہ درندے کے اندر اور ایسا ہی دوستوں مہلک جانور وہ بھی ان کو محبت کرتے ہیں. اسی لیے آیا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے، کہیں جا کے جنگل میں داخل ہوا، راستہ بھول گیا. اب وہ پریشان ہو گیا، جدھر جا رہے ادھر راستہ ان کو نہیں مل رہا ہے، جنگلی جنگل. اتنے میں دیکھا کہ شیر ان کے سامنے تیار ہو رہے ہیں ان کو کھانے کے لیے، تیاری ہو رہا ہے اس کا. دیکھتے ہی وہ گھبرایا نہیں، فوراً وہ شیر کے قریب پہنچے اور جا کے فرمایا آیا ابو الحارث، آیا ابو الحارث، شیر کو کہا انہوں نے، عرب ابو الحارث کہتے ہیں کہ تم مجھے کھانا چاہتے ہیں، تم مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفینہ ہوں، صحابی ہوں. اتنا کہنا شیر اب زمین پر بیٹھ گیا شرم کی مارے سے، دو مہینہ بند ہو گیا. تو اس کے بعد وہ یہاں سے بھاگا نہیں. انہوں نے شیر کو کہا کہ دیکھ ابو الحارث میں نے راستہ گم کر لیا، میرا ساتھی لوگ کہاں ہے اور کس راستہ سے میں جا کے ان سے ملو مجھے معلوم نہیں. فرمایا شیر کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر اس نے دم ہلانا شروع کیا، گویا کہ انہوں نے ان کو بتا رہے کہ میرے پیچھے آؤ. اب شیر آگے چل رہا ہے اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ پیچھے چل رہا ہے. چلتے چلتے جنگل گزار کے ان کی ساتھی لوگ جہاں وہاں تک پہنچایا اور ایک چیخ مار کے واپس ہو گیا جنگل میں. فرمایا کانما ودانی، شیر نے گویا کہ مجھے رخصت کیا کہ تمہارا کام ہو گیا، تمہارا ساتھی مل گیا، مجھے چھوڑو میں جاتا ہوں. دوستو اللہ نے چیتا شیر جس نے انسان کا کھانے کے حرص میں ہوتا ہے وہ ان کے لیے رہبر بن گیا.
اللہ نے اس کے دل میں بھی محبت ڈال دیا. اسی لیے اللہ والوں کی محبت ہوتا ہے کیونکہ اللہ جل شانہ ان کو محبت کرتے ہیں. کتنے زمانہ ہو گیا صحابہ کرام نہ ہم نے دیکھا نہ ہمارے باپ نہ دادا انہوں نے دیکھا, لیکن ان کی محبت آج ہمارے دل میں ہے. اپنے بھائی کو گالی دیا تو پھر بھی برداشت کر سکتا ہے, لیکن کسی نے بلال کو گالی دیا تو وہ کوئی ایمان والا برداشت نہیں کر. حتیٰ کہ بے نمازی بھی سب سے پہلے جان دے دے گا, بلال کو گالی دے. اتنا ہمت ہم زندہ ہو. یہ محبت اللہ کی طرف سے آتے ہیں. دنیا کے پیسہ سے, دنیا کے کسی عہدہ سے یہ عزت اور یہ محبت نہیں حاصل ہوتا. دوستو, اسی لیے امن عافیت اللہ نے ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ انسان کی امان اور عافیت. آج یہ اشتراکی مسئلہ ہے پورے دنیا میں, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان, سب کے لیے سب سے بڑا دنیا میں ابھی جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ امان کے لیے, امان کے پیچھے, چاہے مسلمان ملک ہو یا غیر مسلمان ملک ہو. اور اتنے یعنی ہتھیاروں کا جو ایجاد ہو رہا ہے تاکہ امان حاصل ہو جائے. ہر ملک والا, غرب والا, مشرق والے, مغرب والے, جنوب شمال والے, سارے دنیا کی مسلمان ہو یا غیر مسلمان سب یہ امان چاہتے ہیں. لیکن اللہ جل شانہ والوں نے فرمایا نہ ہتھیار سے, نہ تعداد سے, نہ اور کسی راستہ سے تم کیا کر سکتے ہو, امان حاصل کر سکتے ہو. امان تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ جس کو امان دے ہر حال میں اس کا امان ہے. اکیلا بھی ہے تو پھر بھی امان ہے, لوگوں کے درمیان ہے تو وہاں بھی اس کو امان ہے. اللہ جل شانہ جس کو امان دیتے. اسی لیے والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ نے فرمایا جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہیں, یعنی شرک سے ایمان کو پاک کیا, ہر قسم کی شرک, لیکن خالص اللہ کی ذات پر ہو تو اللہ کی طرف سے ان کو امان ہے. روم والے, فارس والے ان کی دشمنی میں چڑھا ہوا ہے اور ان کو کیسے ختم کیا جائے اس کی فکر میں ہے, لیکن ان کو اللہ نے امان دے دیا ہے. دوستا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں کی جماعت شام میں وہاں تعاون شروع ہو گیا, اسی لیے وہ پریشان تھا. تو روزانہ انہوں نے جب چاشتی ہو جاتا تو مدینہ کی مغربی جانب احد کی طرف جا کے وہاں انتظار کرتے تھے کہ کوئی خبر آ رہے ہے شام سے, کیونکہ وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ ہے, حضرت معاذ بن جبل, شرحبیل بن حسنہ, یہ سارے بڑے ادھر ہی تھا اور اکثر ہی وہاں فوت ہو گئے تھے اس تعاون میں. تو دوستو ان کے انتظار کرتے تھے, پھر وہاں جب تھکان آتا تو آرام کرتے, پھر وہاں سے آگے ظہر کی نماز پڑھتے. ایک یہودی نے دیکھا کہ ان کو تو شہید کرنا بہت آسان بات ہے, اس نے ایک دن تلوار لے کر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں, ان کی سواری دور ہے. جب وہ قریب آیا تو اچانک ایک شیر کود پڑا اس کی طرف اور اتنا زور سے آواز کیا وہ بیچارہ بے ہوش ہو کر زمین میں گر گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی نیند چلا گیا, دیکھا کہ ایک آدمی یہاں بے ہوش ہو کر گرا ہوا ہے, بس اس پر پانی چھٹکا مارا وغیرہ. تو پھر اس کی جب عقل آیا اور اس نے جب پھر اس کے اندر ہوش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا کہ امیر المومنین میں تو یہ برا نیت لے کر آیا تھا کہ آپ کی سر کو اتار دو بدن سے, لیکن امیر المومنین ایک شیر ایسا آیا اور جس نے ایسا زور سے حملہ کیا کہ قریب تک مجھے وہ کھا لے. اب شیر تو کہہ رہی ہے, یہ دنیا کی شیر نہیں تھا, یہ اللہ کی طرف کا شیر تھا. بھائی اور بزرگ اور دوستوں, تو جس آدمی کو, جس انسان کو اللہ نے امان دے دے تو دنیا والا کیا کر سکتا ہے. اب یہ بات ہوتا ہے کہ حضرت عمر تو پھر مدینہ میں شہید ہوا کیسا. دوستو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے مانگ کر لیا, سوال کر کے لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگتے تھے اللہ سے, اے اللہ میں نے ارزقنی شہادت فی سبیلک وفی بلد حبیبک, اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما, اور لیکن اے اللہ میرا موت تیرے حبیب کے شہر میں ہو. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی فرمائی کہ ابا جان یہ عجیب دعا ہے آپ کا اور عجیب بات ہے, آپ شہادت بھی مانگتے ہو اور مدینہ میں موت بھی چاہتے ہو, یہ تو کیسے جمع ہو, یا تو سارے مسلمان ہیں. آپ اگر شہادت چاہتے ہیں تو
ایران میں چلے جائیں یا تو شام میں چلے جائیں, وہاں جا کے ہم وہاں شہادت حاصل ہو سکتا ہے. تو فرمایا بیٹی سنو, جس اللہ نے عمر جیسا آدمی کو ہدایت دیا, ایمان عطا فرمائی, اور جس نے مجھے ہجرت کی دولت سے ملامل فرمایا, اس اللہ کے پاس یہ مشکل نہیں کہ میرا موت مدینہ بھی ہو جائے اور شہادت بھی مل جائے. دوستو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب مستجاب الدعوت تھا, دعا قبول ہوئی, اسی لیے ان کا شہادت مدینہ میں ہوا, ورنہ امان اللہ کی طرف سے تھا. دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, جو دنیا میں انسان چاہتے کہ ہمیں بیوی بچہ کو لے کر آرام سے رہو, ساتھ مدد مندی کے ساتھ میں رہو, دنیا میں آرام اور راحت کے ساتھ رہو, تو اس میں بھی اللہ نے ایمان عمر کا شرط لگایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. دوستو, جس نے چاہے مرد ہو یا عورت ہو, نیک عمل کو اچھا بنایا, اچھا سے اچھا بنایا ایمان کے ساتھ, یعنی یہ ایمان کے ساتھ یہ عمل کو اس نے اچھا بنایا, تو اللہ نے ان کو دنیا میں پاکیزہ زندگی, آخرت میں تو جنت ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے یہ پاکیزہ زندگی آ جائے تو دوستو, کھائے بھی, مل گیا تو بھی خوش, نہ ملا تو بھی خوش. بیوی یہ نہیں کہے گا کہ کیسے گھر میں آیا ہو کہ فقر و پکا ہے, آپ کو خبر نہیں, آپ کو اتنا عقل نہیں تھا کہ بھائی کھانے پینے کی بھی انتظام کرنا پڑے, آپ نے شادی کیا, یہ سب بات نہیں. ایک دن نہیں ملا, 2 دن نہیں ملا, یہ نہیں, بلکہ چاہے گا کہ بھائی اللہ تو میرے ہے, میرا رب ہے, میرا شوہر اللہ کے دین کے لیے جا کے شہید ہو جائے, تو اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں کرے. گھر میں اللہ نے پاکیزہ زندگی, اسی لیے عمرو بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی محترمہ, گھر میں آیا عمرو بن جمح رضی اللہ عنہ, فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دیا تھا کہ میں اللہ کے راستہ میں نکل جاؤں احد میں. تو بیوی نے اور ان کو ترغیب دے رہی ہے. بیوی نے کہی کہ ہاں, ہم نے دیکھا کہ آپ کو معذور پیر لے کر واپس آ رہے ہو, ناراض ہو گئے. نکلا گھر سے, دعا مانگے, اللہم لا تردنی الی اہلی, اللہ مجھے میرے حال کے پاس واپس لوٹا مت. گیا اللہ کے راستہ میں, ایک لڑکا کے ساتھ وہ شہید ہو گئے. بیوی نے بھی تیار کر کے دے جا کے شہید ہو جاؤ اللہ کے راستہ میں, گھبراہٹ نہیں. تو بھائی اور بزرگ دوستوں, شہید ہو گیا, بیوی کا خبر ملی, بیوی گیا اٹھنی لے کر تاکہ مدینہ میں لے آئے, لاش لا کے یہاں دفن کرے. لیکن جب اٹھ پر لاش کے ان کو لانا چاہا, لیکن اٹھ آ نہیں رہا, احد کی طرف کھڑا رہتے. خبر گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ انہوں نے گھر سے نکلنے کے وقت کوئی بات کہا؟ بولے ہاں, یہ دعا مانگی. بولے اللہ کی طرف سے اٹھنے کا حکم ہے, وہ مدینہ کی طرف نہیں جائے گا, ان کو یہی دفن کرنا. ان کا قبر احدی میں ہے. بھائی اور بزرگ اور دوستوں, پاکیزہ زندگی حاصل ہونا ہے ہمیں کہ بھائی کم زیادہ جو بھی ہو, ہر حال میں ہم گھر میں آرام اور راحت سے رہیں. تو دنیا کی کوئی چیز سے نہیں بنے گا. گھر میں دنیا کی ساری چیز آپ بھی لائیں تو پاکیزہ زندگی نہیں آ سکتا, آرام راحت نہیں مل سکتا. تو دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو, ہمارے صالحہ ہو. تو بچوں کو عید کے دن بھی چیز ملا تو خوش, والد صاحب اللہ کے راستہ میں تو وہاں بھی خوش ہوگا. دوسروں نے نیا کپڑا پہنا تو وہ کہے گا کہ ہاں تم نے نئے کپڑے پہن لیا, آج تمہارا عید کال ختم ہو جائے گا, لیکن ہمارا عید انشاءاللہ جنت میں ہوگا. ہمارا والد صاحب اللہ کے راستہ میں ہے. پاکیزہ زندگی کا نتیجہ یہ بنتا ہے, نہ بچہ ناراض نہ بچی ناراض, سب خوش. اللہ نے جس حال پر رکھا میں پاکیزہ زندگی حاصل ہونا, یہ اللہ کی بہت بڑا نعمت ہے. عافیت کا ملنا دنیا سے میں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو. بھائی اور بزرگ اور دوستوں, ایسا ہی ہم چاہیں کہ ہمارے زندگی کی سارے حاجت پورا ہو جائے. حاجت کا پورا ہونا چیزوں کو جمع کرنے سے نہیں ہوتا. زیادہ چیز بھی مل جائے, پیسہ زیادہ ہو جائے تو اس سے حاجت پورا اس کے ساتھ ہونا, ان کے ساتھ تعلق نہیں. اللہ اگر چاہے تو تھوڑے سے بھی کام بنا دیتا ہے. اسی لیے دوستوں, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ جل شانہ و منوالوں نے فرمایا کہ اگر
بستی والے شہر والے ایمان بنا لے اور ایمان کے ساتھ تقوی حاصل کر لے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے ایمان کو بچا لے، تو دوسرے ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں اللہ کھول دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے مہمان کون لے جائے گا مہمانی کے لیے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے شخصیت کہ نیک کام میں کبھی پیچھے نہیں ہوتا، تو ان کو معلوم ہے گھر میں کھانے پینے کا انتظام بہت ہی تھوڑا ہے، کہ مدینہ کی مسئلہ ہے، تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں، اللہ کے مہمان کو لے جاؤ، مہمانی کرو۔ تو انہوں نے لے گیا، جا کے گھر میں صاحبزادہ کو فرمایا کہ جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں آ گیا۔ ان کا عادت شریفہ یہ تھا کہ پہلے رات میں انہوں نے وہ نماز پڑھتے، عبادت کرتے، آخری رات میں جا کے آرام کرتے۔ کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بلا کے یہاں روٹی کھلا کے دیتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آخر رات میں گھر جاتے، وہاں جانے کے بعد ملا تو کھایا اور نہیں تھے، آرام فرماتے، تو انہوں نے آ کے اپنے عادت کے اعتبار سے نماز شروع کر دیا۔ تو ان کی صاحبزادہ نے کھانا پیش کیا عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کو۔ مہمان لوگوں نے کہا کہ گھر والا کہا کہ وہ تو گیا مسجد میں، تاخیر ہوگا، اب حضرت کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مہمان میزبان ایک ساتھ کھانا ہے، ہم ان کے انتظار کریں گے۔ تو انہوں نے سمجھایا بہت، لیکن یہ نہیں سمجھے، کہا کہ نہیں، ہم ان کے علاوہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو یہ انتظار میں تھا، اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آیا، آگے دیکھا یہ لوگ انتظار میں، بھائی کھانا کھایا تم نے؟ بولے نہیں کھانا کھایا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ صاحبزادہ نے نہیں دیا ان کو کھانا پیش نہیں کیا، گرم ہو گیا۔ فرمایا منصر، جیسے کہ ہم بلد، اسے کہنا کہ احمد، ایسا لفظ انہوں نے کہا۔ تو حضرت عبد الرحمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو بکر بہت نرم آدمی ہے، لیکن جب گرم ہو جاتا ہے تو بہت گرم ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ میں آئے گا، ابھی تو مجھے پٹائی کرے گا۔ بھاگ گیا، کہا کہ میں نے پتھر کے پیچھے جا کے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ تو انہوں نے قسم دیا، ارے اللہ کی قسم، میرا آواز سنتا تو جلدی نکلا۔ تو اب وہ نکل آیا، ادھر سے بات چلی تو معلوم ہوا کہ مہمان کو کھانا انہوں نے پیش کیا لیکن مہمان نے نہیں کھایا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیوں تم نے نہیں کھانا کھایا؟ کہ آپ نے اس لیے تاخیر کیا، کھانا نہیں کھایا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو ان کی دل میں سر پہ غصہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آج رات میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ مہمان بھی ہوئی جائے، مہمانوں نے بھی ہوئی، فوراً انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے اللہ کی قسم کھائی، آپ کے علاوہ ایک لقمہ بھی نہیں پکڑیں گے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو شیطان آیا، اللہ نے مجھے موقع دیا کہ ثواب حاصل کرے، آپ اس سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی مہمان، اللہ کے رسول کے مہمان بھوکا رہے۔ تو فرمایا کہ بھائی کھانا لاؤ، اور مہمان کو فرمایا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، تمہارا قسم ٹھیک رہے، میں میرے قسم کا کفارہ ادا کر دوں۔ کھانا کھایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا، مہمانوں نے کھایا، پھر صاحبزادہ نے کھانا کھایا، پھر دوستوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انداز ہوا کہ کھانا تو تھوڑا ہی تھا، کچھ باقی نہیں رہا بیوی کے لیے۔ تو گھر گیا، محبت کی بات کی، یا اخت بنی فراس کی بہن، آپ کی کھانا کا کیا حال ہے؟ بیوی نے بھی ویسے ہی جواب دیا، دین ہے، محبت ہے، ورنہ تو الٹا ہو جاتا بات کہ آپ نے کھانے کے حال پوچھتے، آپ کو معلوم نہیں کتنا کھانا تھا اور کتنا آدمی لایا آپ نے، یہ بات نہیں کہا۔ فرمایا قرۃ عینی، قرۃ عینی، میرے آنکھ کی ٹھنڈک، تیسرا لفظ ازید من الاول، میرے کھانا کا یہ حال ہے جتنا میں نے پکایا اس سے ابھی زیادہ ہے، جو بھی کھانا میں نے ہڈی سے نکلتا جا رہا ہوں اتنا ہی نیچے سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بھائی بزرگ دوستو، فرمایا کہ آپ کھا لو، کھانا کھایا، ڈھک کے رکھ دیا۔ دوسرا دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو بھائی اور بزرگ اور دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آپ کے حال و عیال کے لیے برکت ہے۔ بہت بڑے مجموعہ تو سب نے تھوڑے چھوٹے حاضری سے سب نے کھانا کھایا، سب کا کافی ہوا۔ تو دوستو برکت بھی ایمان کے ساتھ ہے، جب ایمان انسان کے بن جاتے ہیں تو ان کی تھوڑی چیز سے کام سب ہو جاتا ہے، اور جب برکت نہیں تو میں بھی کما رہا ہوں، میرا بیوی بھی کما رہے ہیں، لڑکی بھی لڑکا بھی، پھر بھی کام نہیں ہو رہا ہے، مہینہ پورا ہو گیا پھر بھی قرض لینا پڑتے ہیں۔ کیوں؟
اللہ نے برکت چھین لیا۔ بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، اسی ترتیب سے اللہ جل شانہ و نوالہ نے آخرت جو ہے دوستوں وہ بھی ایمان کے ساتھ ہی جوڑ دیا۔ دنیا کی جتنا چیز ہے ایسا ہی تنگی سے نکلنا یہ بھی ایمان کے ساتھ، رزق تلاش کرنا تو وہ بھی ایمان کے ساتھ اللہ نے جوڑا۔ ایمان بن گیا تو اللہ کی طرف سے رزق ملے گا، پاکیزہ رزق۔ دوستو ایمان بنے گا تو ہر تنگی سے اللہ اپنے قدرت سے نکالے گا۔ دوستو اسی طرح جنات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ دوستو اللہ نے اعلان کر دیا کہ جس نے اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا، ایمان بنائے اور ایمان کو حفاظت کر کے لے کر آخرت میں آ جائے، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے گا۔ تو دوستو اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آیا تو وہ ایمان لے کر آیا اور ایمان کی محنت لے کر آیا۔ آخر میں دوستو سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی وہ ایمان لے آیا اور ایمان کی محنت کو لے آیا۔ تو دوستو ابھی تک تو ہم نے جو دیکھا کہ اللہ جل شانہ والہ نے ایمان کے ساتھ یہ سارے چیز کو جوڑ کے رکھا، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس ایمان میں ہے۔ اب یہ ایمان کیسے آیا اور ایمان کیا ہے دوستو؟ اسی لیے ایمان کا تو ابتدا لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے عرش میں لکھا ہوا ہے مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا اعذب من قالها۔ اللہ کے عرش میں لکھا ہوا ہے حدیث قدسی کہ لا الہ الا اللہ، پھر اللہ نے فرمایا جو اس کلمہ کو لے لے گا، اقرار کر لے گا، ان کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ تو دوستو یہ جو ایمان ہے تو ایمان میں سب سے پہلے لا کو مقدم کر دیا، آگے کر دیا۔ اس سے دنیا کی سارے چیز کا انکار ہے کہ ساری چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا کی چیزوں نے کچھ نفع اور نقصان نہیں کر سکتا۔ دوستو ساری چیز جو ہوتا ہے سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا پیارا بات ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ اللہ کی ارادہ سے ہوتا ہے، مخلوق اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کی جتنے چیزیں ہیں سب چیز اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، دوستوں نفع اور نقصان میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ لیکن انسان کے جو دیکھنا ہے نظر ہے وہ دو لائی سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ایک کیا ہے کہ ہونے کی نظر سے دیکھتا ہے، ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ اس میں نہ ہونے کی نظر سے۔ مثال کے طور پر دوستوں ہم سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک صاحب آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو بہت بڑے ایک شیر آ گیا۔ شیر آ گیا سنتے ہی ہمارے اندر ایک خوف طاری ہو جائے گا اور سارے کے سارے ہم خود پڑیں گے بھائی ارے پہلے ہتھیار تو لاؤ، شیر کو ختم کرو ورنہ کس کے جان جائے گا۔ سارے کے سارے ہم پریشان ہو جائیں گے شیر کی لفظ سنتے ہی کہ شیر یہاں آ گیا میدان میں۔ لیکن دوستوں تھوڑا سا بعد دوسرا شخص آیا، دوسرا صاحب آ کے کہا کہ بھائی پریشان مت ہو، شیر تو آیا لیکن یہ شیر مردہ ہے۔ اب بتائیے یہ لفظ سنتے ہی حالت کی تبدیلی ہو گیا یا نہیں؟ سب کے دل سے اس کا خوف نکل گیا، سب بھاگا کہ بھائی شیر کیسا ہے دیکھنا چاہیے۔ اب بچہ لوگ جو ہے وہ جا کے کوئی اس کی منہ کھول کے دانت کیسا ہے دیکھتا ہے، اور دو چار بچے جا کے اس کی دم کتنا لمبا ہے اس کو ناپتا ہے، کسی نے اس کی مونچھ پکڑ کے کھینچتا ہے۔ کیوں؟ پہلے کو ہم نے دیکھتا ہے ہونے کی نظر سے دیکھا کہ اس نے جان کھا لے گا، جان نکالے گا، اور دوسرے سے ہم کیا دیکھتا ہے کہ بھائی اس سے کچھ نہیں، یہ مرا ہے۔ دنیا کی دوستوں سارے طاقتیں اللہ کے سامنے، سارے طاقت دنیا کی ساری چیز سب یہ مردہ شیر کی طرح ہے۔ اللہ جو چاہے چیزوں سے وہی ہوگا، اللہ جو نہیں چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ یقین جو ہمارے دل میں بنے گا تو پھر یہ ساری چیز جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ملے گا۔ اللہ نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ سارا چیز اللہ کے ارادہ سے ہے، بننے میں اللہ کی محتاج، استعمال میں اللہ کی محتاج، یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول کی سب کتاب بھیجا۔ یہ قرآن الکریم میں 6666 آیات، ابھی کمپیوٹر والوں کہتے ہیں اور کچھ کم جو بھی ہو، ان میں صرف 500 آیات ہے جو شریعت ہے، کرنا اور نہ کرنا 500 آیات،
باقی پورا قرآن جو ہے اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے قدرت کی باتیں کی، ایمانیات ہیں۔ اللہ نے یہ بات سمجھایا ہمیں کہ دیکھو جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی ذات پر یقین بنایا، ان کی زندگی کیسا بنے، اور جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا اور ایمان نہیں بنایا، ان کی زندگی کو اللہ نے کیسے گزار کی۔ اللہ نے دکھایا کہ چیز جو ہے یہ دنیا کی ساری چیز کا یہ حل ہے، یہ ایمان سمجھایا کہ انہوں کا کوئی اپنا شخصی اللہ نے طاقت ان کو نہیں دیا، بننا اللہ کے ارادہ سے، استعمال اللہ کے ارادہ سے۔ آگ جو ہے وہ اللہ کے ارادہ سے بنے ہیں، جلانا میں اللہ کی ارادہ کا محتاج ہے، پانی اللہ نے بنایا، ڈوبنے میں اللہ کی ارادہ کی محتاج ہے، لوہے کو اللہ نے بنایا اور یہ کاٹنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ جل شانہ نے بارہا قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو سنایا، کیوں؟ تاکہ ہماری یقین بن جائے کہ اتنا بڑا آگ نمرود نے جمع کیا، لکڑی جمع کیا اور پہاڑ کو اجاڑ کر کے لکڑی لایا اور پھر یہاں آگ لگایا، آگ اتنا بڑا ہوا کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ترتیب بنا کے چرخا سے اس کو آگ میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے ابھی گھیرنے والے ہیں، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اگر ہمیں اجازت اور رحمت فرمائیے تو ہم اب آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی میرے لیے ایک ابتلا ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف جاتا ہوں یا مخلوق کی طرف میرا نظر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اما منکم فلا و اما من اللہ بالا، آپ کی طرف سے ہو، آپ آئے ہو ہمارے نصرت کے لیے تو مجھے آپ کا ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، ہم آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم آگ کو بجھا دیں، تو فرمایا کہ نہیں۔ تو سوال کرو، بولے نہیں، خالی اغلم القالی، ہمارا کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ کو بتانے سے پہلے اللہ زیادہ جانتا ہے، مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ مجھے ابھی کیا ضرورت ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گھرا، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ نہیں 40 دن چلا ہو گیا، دوسرے ایک قول میں ہے کہ 50 دن آگ میں رہا، آرام کیا، کھانا کھایا جنت کے، پیا، پھر سلامتی کے ساتھ آگ سے نکل آئے، ایک بال بھی نہیں جل سکے۔ بھائی بزرگ دوستو، یہی ختم نہیں، ایک روایت میں ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گھرا، اللہ جل شانہ نے جو فرمایا آگ کو کہ تم ٹھنڈا ہو جاؤ، تو پورے دنیا کی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اس دن کسی نے آگ سے کھانا نہیں بنا سکے۔ آگ پورے دنیا کی آگ بیکار تھا، کہ آگ تو تھا لیکن روٹی نہیں پکا سکے۔ دوستو اللہ نے دکھایا کہ جلانا جو ہے یہ آگ کا ذاتی طاقت نہیں، اللہ کی ارادہ کی محتاج ہے۔ اللہ نے اسے نہیں چھوڑ دیا آزاد کہ جس کو چاہے جلا دو اور جس کو چاہے چھوڑ دو۔ آگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آیا دوستو سمندر میں، سامنے سمندر پیچھے، بحر الاحمر سامنے پیچھے پھرا، اب کس طرف جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، نہ سمندر ہمیں ڈبا سکتے ہیں، نہ ادھر کیا کر سکتے ہیں، فرعون ہمیں ہلاک کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو عقل کے اوپر حکم دیا، فضرب بعصاک الحجر۔ دنیا والا کیا کہتے ہیں، دنیا کے عقل والے سارے، کہ آپ کی ڈنڈا فرعون کے سر پر مارو، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اس پہ نقصان ہو جائے گا بنی اسرائیل کا، مارو سمندر پر مارا ڈنڈا، پار رستہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامتی سے نکل گیا۔ دوستو اللہ نے یہ بات بتایا، ہمیں ایمان سکھایا کہ دیکھو پانی کا ڈبانے کی طاقت ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈبا دیتا، لیکن وہ پہاڑ کی طرح تھام گیا، گھیر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے قوم کو لے کر نکل گیا۔ اللہ جل شانہ نے پانی میں ان کو حفاظت کیا۔ یہ ظاہر ہوا کہ پانی میں ڈبانے کا طاقت نہیں، لا الہ الا اللہ۔ دوستو اسی طرح اللہ اگر کسی کو ڈبانا چاہے، کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو پانی کا ضرورت نہیں۔ قارون کو جو اللہ نے ڈبایا ہے وہ کیا پانی میں ڈبویا؟ نہیں، وہ تو زمین کا دسا دیا۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، لا الہ الا اللہ نے یہی منگتے ہم سے۔ دوستو ہم جانتے ہیں کہ لوہے کٹتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو لے آیا، آپ بیٹا کو ذبح کرنا، ابھی اندازہ لگائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بچہ ملا، پھر بچہ بالکل چھوٹا نہیں کہ ماں کی گود میں ہی ہے ابھی 2-4 دن، بلکہ فلما بلغ معه السعي، اتنے عمر میں پہنچ گیا ابراہیم علیہ السلام صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام کہ آپ باپ کی ساتھ دے سکتے ہیں، بازار سے گٹھری لے کر گھر آ سکتے ہیں. اس عمر میں حکم ہوا کہ بیٹا کا ذبح کرو. دوستو ذبح کرنے کے لیے لے گیا. آپ ہی بتائیے کہ سوری کو کتنا تیز کیا. اتنے تیز چھری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلایا، لیکن چھری نے کاٹا نہیں. غصہ ہو گیا، پھینک دیا چھری کو. کاٹتا نہیں کیوں؟ چھری کو تو زبان نہیں، لیکن اشارہ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم غصہ ہونے کا کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمارے اوپر غصہ ہوتے ہو؟ لکامر ولی امر، آپ کو بھی حکم ملا، مجھے حکم ملا. آپ کو حکم ملا کاٹو، مجھے حکم ملا مت کاٹو. آپ تو آپ مان رہے ہو، میں مان. بھائی بزرگوں دوستوں دکھا دیا کہ یہ سارے دنیا کی جتنی چیز ہے، یہ سارے چیز اللہ کے سامنے مردہ شیر کی طرح، مردہ سانپ کی طرح. اللہ چاہے تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو نہ ہوگا. دوستو اسی چیز کو دنیا میں ہمیں حاصل کرنا، اسی لیے یہ چیز ہمارے اندر آ جائے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو دوستو اللہ کی دین کے لیے قربانی دینا آسان ہے. اسی لیے دائی میں سب سے بڑا صفت جو ہے اس یقین کا صفت ہو. دوستو اسی طرح دکان جو ہے جس سے ہم ہمارا حاجت کو دیکھ رہا کہ پورا ہو رہا ہے، دکان سے جب تک چاہے اللہ ہمارا حاجت پورا ہوگا، اور اگر اللہ کی ارادہ دوسرا ہو تو اس دکان نے ہمارا سارا کھا کے جائے گا. دوستو زمین سے حاجت پورا ہونا ہے دیکھ رہا ہو، لیکن دوستو اللہ چاہے دوسرا، اللہ کا ارادہ ہوا تو وہ زمین نے ہمارا سارا ختم کر دے گا. سارا چیز جو گھر میں زمین پر لگایا لیکن زمین سے خوش نہیں ہوا. دوستو ایسے ہی نوکری سے دیکھتے ہیں ہمارا کام بن رہا ہے، اللہ چاہے تو بنے گا، ورنہ یہ ہمارے جان کا وبال ہوگا. اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہ چیز تو ہم صحیح کر کے اس دنیا سے لے کر جانے کے لیے بھیجا کہ دیکھو تم دنیا میں تم کو امتحان کے لیے بھیجا. یہ امتحان کی تیاری ہے کہ تم دنیا میں جا کر جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا اس پر تم پکا ہو یا نہیں ہو. یہ ایمان کا حقیقت ہے. ہم سب نے وہاں اللہ کے سامنے جب اللہ نے بنا کے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے سب نے وہاں اقرار کیا، قالوا بلا، ہاں ابھی ہمارا رب ہے. اب دنیا میں اللہ جل شانہ عما والوں نے یہ چیز جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ہمارا تھوڑا سا امتحان ہو جائے کون اس وعدے پر پکا ہے اور کون یہاں سے ہٹ جاتے ہیں. اب اس کا روزانہ امتحان ہوتا ہے. اذان ہو گیا، ایک صاحب وہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، دکانی پہ ہے اور وہ دکان میں ہی لگا ہوا ہے، ادھر نماز چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ دکانی ہمارا حاجت پورا کرنے والے ہیں. اور جس کے دل میں ہے کہ یہ دکان نہیں، یہ نوکری نہیں، ایک کھیتی باڑی نہیں، ہمارا مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو میرا حاجت پورا ہوگا اور نہ چاہے تو نہ ہوگا. تو ان کے لیے دکان چھوڑ کے بھاگنا تکلیف کی بات نہیں. اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک دن اذان ہو گیا اور وہ بازار میں آ رہے ہیں مسجد کی طرف، تو فرمایا کہ دائیں بائیں سارے طرف ہم نے دیکھا کہ ایک مسلمان بھی بازار میں نہیں ہے. تو فرمایا انہی کی شان میں اللہ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسا اللہ کی بندے ہیں جن کو نہ تجارت نہ اور کوئی کام کوئی دھندا ان کو اللہ کی ذکر سے یعنی نماز سے تلاوت سے ان کو رک سکتا ہے. آج دوستو کتنے ہماری محنت کا ضرورت ہے کہ کیسے آپ ہمارا 4 مہینہ نہیں بھائی دوستوں اور بزرگوں، ایک تو ہمارا یہ ہمارا ضرورت ہے تاکہ ہم محنت کر کے پہلے سب سے پہلا ہمارا ایمان بن جائے، اور پھر بھائی دوستوں ذمہ داری ہمارا ہے ایک وہ کیا کہ سارے امت اس نماز ایمان بن جائے، اللہ کے حکم پر کھڑا ہو جائے. دوستو جب محنت کر کے ہم نے ایمان بنا لیں گے تو ایمان کا تقاضا ہی ہے دل میں محبت ہونا. دل میں محبت، اللہ کی محبت آ جائے گا. جتنا ہم اللہ کی بات کو بھولیں گے اور اس پر ہم محنت کریں گے، ہمارا جان اور مال لگے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا کہ صحابہ کرام کے پاس جو
قیمتی تھا اور کم قیمت والے تھے، غالی اور نفیس سب اللہ کے دین پر ایمان کی محنت پر لگا دیا. تو اللہ جل شانہ و من والہ نے ان کی دنیا کی مسئلہ بھی حل کیا اور آخرات میں بڑے بڑے درجات کا اللہ نے وعدہ کیا. تو دوستو حضرت صحابہ کرام کے ایمان بن گیا تھا، اسی لیے دوستو دنیا کی کسی چیز نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رک نہیں سکے. سب اللہ کے حکم کو انہوں کو ملا تو وہ فوراً پورا کرتے تھے. اب ہمارا محنت ہے اس دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے کہ ہمارے ایمان بھی وہی درجہ تک پہنچ جائے تاکہ ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کو مان سکیں. تو دوستو اللہ نے یہ بات ظاہر کر دیا کہ دیکھو یہ دکان، یہ سارے چیز، اس سے تمہارا کام نہیں بن رہے ہیں، عام بناتے ہیں. تم فکر کرو کہ تم ایک ساتھ میں دکان والے دو ہو، تم کو تو اللہ نے بہت دیا اور یہ بیچارہ فقیر ہو گیا، خرچ پر قرضہ لیتے لیتے وہ چور چور ہو گیا. یہ کس نے کیا؟ اب تمہارا یقین اس پر باقی ہے کہ تم نے جو وعدہ کیا کہ ابھی ہمارا مسائل کا حل کرنے والا ہے، آپ ہمارا رب، اس بات پر تم قائم ہو یا نہیں؟ یہ دنیا میں ہر روز اذان ہو رہا ہے تو کون اس بات پر پکا ہے اور کون اس سے ہٹ گیا، اس کا امتحان ہو رہا ہے. پھر جب قبر میں جائے گی تو فوراً اس کا سوال ہوگا. اسی لیے یہ دنیا میں جو اللہ جل شانہ و من والہ نے حیات دیا اور موت دیا، یہ دو چیز. کیوں حیات دیا اللہ نے کہ تم عمل بناؤ، اور موت دیا اس کا حساب کے لیے. موت کے بعد ان ساری چیزوں کا عملوں کا حساب ہوگا. خبر میں جائے تو پہلے ایمان کا حساب ہوگا کہ تمہارا رب کون تھا. تو دنیا میں جو دوستو ہمارا جان مال کا قربانی نہیں ہوا تو ہم نہیں بتا سکتے کہ اللہ ابھی ہمارا رب تھا. جنہوں نے اسباب کے پیچھے گھوما اور اسباب پر اللہ کے حکم کو قربان کر دیا، اس نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئے اللہ اب میرا رب ابھی تھے، اللہ میرا رب تھا، یہ نہیں کہہ سکتا. بھائی بزرگ اور دوستو، جس نے ہم نے اسباب کو اللہ کے حکم پر قربان کیا یہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے منظر اور قبر کے جو سوال اور جواب یہ بہت بڑا سخت ہے اور بہت بڑا یعنی مصیبت کی منظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت عقل باقی رہے گا؟ بولے ہاں بالکل رہے گا. ہوش باقی رہے گا؟ ہاں. تو انشاءاللہ سوال کرے تو اس کا ایک ہو. فرمایا کہ عمر دیکھو تمہارا تیاری ایسا ہو گیا کہ عمر جب فرشتہ تمہیں پوچھے گا کہ من ربک تو تم کہو گی کہ ربی اللہ من ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو بھائی اور بزرگ اور دوستو انہوں نے محنت کرتے کرتے انہوں نے یہ ہوا کیونکہ ان کے سارے اسباب اللہ کے حکم پر قربان کر دیا. تو اسی لیے دوستو ایمان والا پہنچتے سے یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت سب چیز پر. اللہ نے فرمایا اشد حبا للہ، یہ سب سے زیادہ ایمان والے اللہ کو محبت کرنے والے ہیں. تو دوستو محبت کا تقاضا، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس کا مانے، جس کو محبت کرے اس کو مانے. اسی لیے دوستو اللہ جل شانہ و من والہ کی جو طرف سے جو حکم آیا ہے اسی کی نام عبادت ہے. اللہ کی طرف سے ہمارے لیے علم آیا ہے تاکہ اللہ کے حکم کو اللہ جیسا چاہے ویسا ہم پورا کریں. اسی لیے دوستو اللہ نے نماز دیا. کیوں کہ نماز پڑھ کے ہم اللہ سے لے، اور نماز جب ہمارا محنت کر کے نماز بن جائے گا. اسی لیے جو دین ایمان کی محنت کرنے والے ان پر دوسرا ذمہ داری اپنے نماز کو بنائے. نماز جب بن جاتا ہے تو اس کا زندگی نافرمانی سے پاک ہو جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اسے اللہ نے جو روزہ دیا ہے، ہمارے سامنے روزہ آ رہے ہیں بھائی، جو روزہ دیا ہے ہمارے اندر تقوی بنانے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ تم پر میں نے ایسا روزہ فرض کیا جیسے کہ تمہارے پہلے والوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 40 روزہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر 50. ہم کو اللہ نے کتنا دیا؟ 1 مہینہ 29 یا 30. لیکن اللہ کا طرف سے یہ وعدہ ہے تو تم اگر رمضان کے حق کو ادا کر لیا، حفاظت کر لیا تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. زکات دی اللہ نے. دوستو زکات سے غریب مسکین کی محبت آ جائے گا. اللہ جل شانہ و من والہ نے حج دیا. دوستو نماز اور حج ایسا دو عبادت ہے جس میں اللہ کی بندگی ظاہر ہوتا ہے. تو دوستو یہ ساری چیز آ جائے گا جب ایمان بنے گا.
اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اللہ جل شانہ و نوالہ نے ایک تو ہمارے اوپر دو ذمہ داری آیا ہے، ایک تو اپنے ذات کے حساب سے ہم کیا کریں، ہم اللہ کی بندہ بنے، کیونکہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ ہمارے اندر بندگی کی صفت آ جائے۔ تو نماز صحیح ہو گیا تو بندگی کی صفت آ گئی، باقی آہستہ آہستہ آئے گا، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ جس کا نماز صحیح باقی سارا صحیح۔ اسی لیے دائی جو ہے درست ایمان کی محنت کرنے والے، ان کو روز روز ہمارا نماز کا ترقی ہو سکے یا نہ ہو سکے اس کا فکر کرے۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا نماز ظہر اور عصر برابر رہا، ترقی نہیں ہوا عصر میں کچھ، تو ان کا نماز گھاٹ گیا، پیچھے چلا گیا۔ اسی لیے ہر ایمان والوں کو، ہر محنت کرنے والوں کو یہ فکر ہو کہ ظہر کی نماز سے عصر کی نماز مجھے اچھا ہو، عصر سے مغرب سے بہتر ہو، مغرب سے عشاء اور بہتر ہو، اسے ہر وقت لگے رہے۔ تو فرمایا کہ تو پھر آہستہ آہستہ نماز میں حسن آتے رہے گا اور نماز اچھا بنتے جائے گا۔ آخرت میں اس کا کیا حساب ہوگا، اس میں پاس تو باقی سارے کے سارے میں پاس ہو جائے گا۔ دوستو اسی لیے ایسا نہیں کہ بھائی ہم تو دعوت کی محنت کر رہے ہیں اور نماز جیسا ہے ایسا ہی ہے، نہیں۔ اسی لیے اس نماز کو علم کے ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ نہ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، اور نماز ایسا ہمارا نماز نمونہ بنے۔ بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، یہ تو ہمارا اپنا سب کی ذمہ داری۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اور ایک ذمہ داری دیا، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اس زمین پر۔ جیسے خود ہم اللہ کی بندگی اللہ کریں گے، اسے ہی ہم اللہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ یہاں خلافت سے کیا مطلب ہے؟ خلافت سے مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ جل شانہ و نوالہ کی ذات اور صفت میں واحد ہے، وہ اپنا صفت کا مظہر بندہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پلاتا ہے، اللہ کی کپڑا کا ضرورت نہیں، اللہ دوسرے کو کپڑا پہناتے ہیں، چاہتے کہ ایک بندہ دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اس میں سارے انسان اللہ کے خلیفہ بن سکتا ہے، ایسا نہیں ہر خلیفہ اللہ کے، ہر انسان اللہ کے خلیفہ بن سکتے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین میں آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجا، اور اللہ نے کبھی بندہ کا حصہ ذمہ داری نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو بھائی بزرگ دوست، ہر ایک مالدار فقیر اللہ کی خلیفہ ہے، یہاں کوئی ملک کا صدر ہونے کا شرط نہیں۔ ایک آدمی ان کا گھڑی کا تجارت، دوستو بیچارہ اس غریب کی تجارت بڑے تجارت ہے۔ ایک دن اچانک ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک گھڑی، پوچھا کہ بھائی اس کا قیمت کتنا ہے؟ بولے 1000 روپیہ۔ ٹھیک ہے میرا گھڑی لے لو اور مجھے پیسہ دے دو۔ تو دکان والے پوچھ رہے کہ بھائی یہ بیچنے کیوں چاہتے ہو، بیچنے کا کیا ضرورت ہے، یہ تو آپ کے استعمال کا ہے۔ آدمی غریب ہے لیکن غیرت ہے، کہتے کہ اس کا اب تو کیا ضرورت ہے، مجھے پیسہ دے دو، گھڑی رکھ دو۔ بولے نہیں۔ ان کی کام کرنے والوں کو ہٹایا اور اپنے پاس بیٹھا، پوچھا کہ بھائی آپ گھڑی بیچتے، میں آپ کا بھائی ہوں، بتاؤ کیوں بیچنا چاہتے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بیوی بھی بیمار ہے، میرا امی بھی بیمار ہے، روزانہ 200 روپیہ کا دوا لگتا ہے، اور میں ایسا آدمی ہوں کہ روزانہ کماتا ہی 200، تو یہ کھانے پینے میں چلے جاتے ہیں، تو میرے بیوی اور امی کا دوا کی انتظام کیسے کرے، اس لیے گھر کی سامان بیچ کر ان کی دوا کے انتظام کرتا ہوں۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دے کر رکھا، اتنا بڑا تجارت، اور تیرے بندہ یہاں تکلیف میں ہے، مجھے خبر نہیں، تیرے سامنے میں کیسا منہ دکھاؤں گا؟ تاکہ آپ کا گھر کدھر ہے؟ بولے ادھر۔ سب پتھر رکھ کے کہا کہ جاؤ میں آتا ہوں، گاڑی لے کر واپس ہوں، میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں۔ جا کے گاڑی نکالی گھر سے اور اپنے بیوی بیٹھا کے ساتھ لے کر گیا، اپنے بیوی کو اندر میں داخل کر دیا۔ بیوی نے اس کی امی کی سر پہ ہاتھ رکھی اور اس کی بیوی کی حال پرسی کی، اور 1 مہینہ کی دوا کا سارا پیسہ دیا، اور کہا کہ اور کسی چیز کا ضرورت ہو تو ہمیں اطلاع کر دینا، اور ہر مہینے کی شروع میں آپ کو 1 مہینہ کی دوا کی پیسہ مل جائے گا۔ شہر میں جو بڑے دکان گھڑی کا، یہ ہمارا نہیں آپ کا ہے۔ یہ آدمی اللہ کے خلیفہ ہے۔ ابھی بتائیے ایسے دکان پر کوئی مصیبت آئے تو کوئی غریب گھر میں بیٹھے رہے گا؟ کوئی کہے گا میرے بیٹی کی شادی دکان کی برکت سے، کوئی کہے گا کہ میرے گھر میں پانی گرتا تھا اس کی برکت سے ابھی بند ہوا، کس نے کہا کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہے۔ غریب آدمی بھی اللہ کے خلیفہ بن سکتے ہیں، اللہ نے بنایا ہم کو سب کو۔
بھائی دوستوں اور بزرگوں، وہ کیا ہوا کہ رات 1 بجے ایک آدمی گاڑی سے اترا، بڑے گٹری ہے، لے نہیں سکتا، دیکھا اتنے میں ایک آدمی جا رہے تھے، غریب آدمی، اس کے پاس پہنچے، بھائی کیا اس کو آپ کے گھر تک پہنچانا؟ بولے ہاں، بولے میرے سر پر اٹھاؤ، اٹھا دیا اور لے لیا، اس نے اس کے گھر پہنچایا، بیچارہ خوش ہی ہو گیا کہ یہاں 50 روپیہ زیادہ ہے، لیکن اس نے خوش ہو کر پھر رات میں اس نے یہ کام کر کے دیا، 100 روپیہ دیا، تو اس نے کہا کہ نہیں آپ سے نہیں لوں گا۔ بولے کیوں؟ بولے نہیں میں تو اللہ کے لیے رضامندی کے لیے میں نے یہ خدمت کی، آپ کا لوں گا لیکن آپ سے نہیں لوں گا، اب دو گی تو تھوڑا، اللہ دے گا زیادہ، تم دو گی ختم ہو جائے گا، اللہ دے تو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ اللہ کی خلیفہ ہے۔ اب بتائیے وہ گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور یہ آدمی یہاں کھڑا ہے کہ اس کو راستہ میں چھوڑ کے جائے گا، کہ تو کہاں جانا چاہتے، تو فرشتہ ہے، غریب آدمی اور پیسہ نہیں ملتا، اسے خدمت، تو اللہ کی خلیفہ ہو گیا۔ دوستو ایسا ہی کوئی حاکم بھی ہو جائے، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات قحط کے زمانہ میں مدینہ میں چکر مار رہے ہیں، اسلم رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہے، دیکھا اتنے میں، یہ سارا چیز دائی کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اتنے میں مدینہ کے باہر اطراف میں ایک عورت کچھ پکا رہے ہیں اور بچہ رو رہے، مشہور قصہ ہے۔ دور سے پوچھا عورت کو کیا ہو گیا، تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عورت نے کہی کہ بھوکے ہیں اسی لیے رو رہے ہیں۔ کیا پکاتے ہو؟ کچھ نہیں، پانی گرم کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ ان بچوں کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کھانے بنا رہا ہو اس امید میں وہ سو جائے تو تھوڑا سا میرا آرام مل جائے۔ پوچھا تو کہا عمر رضی اللہ نے، تو تم عمر کو کیوں خبر نہیں دیا؟ بھائی عمر کو خبر نہیں دیا، عمر اور ہمارا مسئلہ کال قیامت کے دن اللہ کے دربار میں فیصلہ ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو آئے، فرمایا عمر کو کیسے خبر ہے آپ کی یہ حال ہے؟ تو اس عورت نے کہی کہ کیوں نہیں نہ ہوگا، وہ ہمارا امیر ہے اور ہمارا خبر نہیں لیتا، کیوں امیر بنے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگے، گیا بیت المال رات میں کھولا۔ بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے بیگ لیا، اس میں کھانے پینے کی چیز بھر کے اس کو بند کیا، پھر اسلم رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اسلم میرے پیٹ پہ اٹھاؤ۔ انہوں نے فرمایا امیر المومنین۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت دبلا ہو گیا، صرف روٹی اور زیتون کا تیل سے زندگی گزارتا تھا اس وقت۔ بھائی بزرگوں اور دوستوں، گزارا ہوتا ان کا، تو کہا کہ میرے پیٹ پہ اٹھا دو۔ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین میں لے جاتا ہوں۔ ارے اسلام قیامت کے دن تم مجھ سے لے، میرا طرف سے تو اٹھا لے گا، ارے یہ میرے پیٹ پر اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے پیٹ پہ اٹھایا اور اس کو لاٹ کے اس عورت کے قریب پہنچے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ لوگ کھانا پکا کے کھاؤ، کہا کہ تو دور ہٹ جا۔ عورت دور چلا گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانا پکانا شروع کر دیا۔ اسلم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی بہت تھا، میں دیکھ رہا ہوں ان کی داڑھی کے اندر سے دھوئیں نکل رہے ہیں۔ کھانا بن گیا تو کھانا برتن میں رکھ کے کہا کہ آؤ تمہارے بچوں کو کھلاؤ، اور دور جا کے بیٹھ گیا۔ تو فرمایا امیر المومنین حضرت اسلم رضی اللہ عنہ نے، امیر المومنین چلیے رات بہت کم ہو گیا، باقی رہا، آپ جا کے تھوڑا سا آرام کر لیں، کال بھی ویسے ہی تو خدمت ہی کرنا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی اسلم، میرا دل چاہتا ہے جس آج سے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ تھوڑا سا ہاتھ سے لے وہ دیکھ کر جائے۔ یہ ہے اللہ کے خلیفہ، اللہ نے ہمیں تو اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا، اور ہمارا جان اور مال جو اللہ نے دیا ہے اس کام کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہی ہے جو کیا کرتے ہیں، اپنا جان اور مال سے دوسروں کی نفع سے نہیں کرتے۔ آج اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو وہ نبی والا محنت دیا، اس سے ہمارا اس کا مشق ہو کہ ہمارا جان مال یہ ہمارے بڑی خرچ ہو جائے، نہیں، یہ تو اللہ کی بندوں پر لگے اور قیامت کے دن ہم کو اس کا بدلہ اللہ سے مل جائے۔ دوستو پھر اللہ جل شانہ من والوں نے ہم پر اور ایک ذمہ داری دیا، یہ تو ہمارے ایمان اور ایمان کی محنت یہ ہمارا ضرورت ہے، شروع میں بتایا یہ ہمارا ضرورت ہے، اور اس ایمان کو سارے دنیا میں پہنچانا یہ ہمارا ذمہ داری بھی ہے۔ کیوں دوستو؟ اللہ جل شانہ من والوں نے سرکار تو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ ہمارے نبی کی بات قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم،
تم یہ آخری امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت نہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. بھائی بزرگ دوستو, اللہ کا یہ سنت تھا کہ پہلے نبیوں کو کسی قوم کے لیے بھیجتا. ان کی میدان جہود محنت معین تھا, زمانہ بھی محدود تھا. ایک زمانہ میں کئی نبیوں کا آمد ہوا, 100 نبی, ہزاروں نبی ایک ہی زمانہ میں محنت کرتے تھے. کسی قوم میں 8-10 نبی محنت کرتے تھے. بھائی بزرگوں دوستو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے زمانہ دیا قیامت تک. میدان محنت پورا دنیا, مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یعنی جو سیاہ ہے, سرخ ہے, سب کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ کے رسول فرشتہ کے لیے, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے, جانوروں کے لیے, سب مخلوق کے لیے اللہ کے رسول رحمت بن کر کے آئے ہیں. تو دوستو یہاں اسی لیے پہلے جتنے نبی آیا ان کی دعوت دیکھیے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ. نوح علیہ السلام نے بھی یہی لفظ یا قوم اپنے قوم کو بلایا. اسی طرح دوستو حضرت ہود علیہ السلام یا قومی, صالح علیہ السلام یا قومی, ان کے پیچھے یا قومی. ایسا ہی دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے سورہ ابراہیم میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میں نے یہ قرآن آپ کو عطا فرمائی تاکہ ساری انسانیت کو گمراہی کے اندھیرا سے ہدایت کی روشنی میں لائے. ان کو اندھیرا سے, گمراہی کے اندھیرا سے نکال کر ہدایت کی نور پر لائے. اسی صفحہ میں سامنے جا کے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میں نے آپ کو دلیل دے کر بھیجا. بہت 9 لمبے بڑے علامتیں موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا. تو یہ آپ دیا تاکہ آپ اپنے بنی اسرائیل کو, اپنے قوم کو اندھیرا سے, گمراہی کے اندھیرا سے ہدایت کی روشنی میں لائے. دونوں بات میں فرق ہے نہیں. ان کو ساری انسانیت کو نکالنا اور ان کو اپنے بنی اسرائیل, اپنے قوم کو نکالنا. میں نے محنت ایک ہی ہے, لیکن ان کو پورے انسانیت دیا اور ان کو بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم, اے بنی اسرائیل میں تو تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں. یہ تو دھوکہ کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام پورے دنیا کے لیے نہیں, بنی اسرائیل خود فرما رہے یا قوم بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانیت کے لیے, قیامت تک کے لیے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے بھیجا. لیکن دوستو اللہ کی ترتیب بہت عجیب ہے. وہ کیا ہے کہ پہلے نبیوں کا حیات بہت لمبا مل گیا. حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال دنیا میں حیات ملا, اور حضرت نوح علیہ السلام کے 1400 سال, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 یا 200 سال, حضرت موسیٰ علیہ السلام 120 یا 130 سال, حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال دنیا میں ان کو زندگی ملا. شعیب علیہ السلام کو بہت لمبا زندگی ملا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں زندگی کتنا دن ملا؟ 63 سال. نبی کب بنے؟ 40 سال. گیا 40 سال, باقی رہا 23 سال. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر نوح علیہ السلام کا بھی عمر دے دیتا تو بھی کافی نہیں تھا. لیکن 23 سال میں اتنا بڑا محنت کیسا پورا ہو. اسی لیے دوستو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جس دن ہمارے سرکار کو پورے عالم کے لیے نبوت عطا فرمائی, اسی دن اللہ نے ان کی امت کو نیابت عطا فرمائی. اسی لیے یہ پورے امت, بڑا چھوٹا, مرد عورت, دوستو لکھے بڑے ان پر, سارے کے سارے سب امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے. ہم اللہ کے خلیفہ بھی ہیں, اللہ کے نبی کی نائب بھی. اللہ نے بنایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, اسی لیے جو بھی کلمہ پڑھے
सबसे पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने कलमा पढ़ा, मक्का मुकर्रमा के खास लोगों के पास जाके इन्होंने को दावत दी। हजरत अली रजी अल्लाह ने बच्चों में सबसे पहले इन्होंने मक्का मुकर्रमा में बाहर से जो आते हैं इन्हों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। ज़ैद इब्न हारिसा गुलामों में सबसे पहले इन्होंने कमजोरों को दावत दिया। उम्मुल मोमिन खादिजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा इन्होंने सबसे पहले औरतों में ईमान लाया, औरतों को बात समझाई। दोस्तों इन्होंने समझा कि अल्लाह ने हमें जान और माल जो दिया है इस दुनिया में ये काम के लिए दिया है अल्लाह ने। तो अल्लाह जल्ल शानो अम्मान वालों ने पिछले नबियों के साथ जो नसरतें और मददे की मुआमला किया अल्लाह ने सहाबा के साथ वही मुआमला किया। दोस्तों अल्लाह जल्ल शानो अम्मान वालों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मैदान दावत में आग को मुसख्खर कर दिया। आग में अल्लाह ने उनका हिफाजत की। अल्लाह जल्ल शानो अम्मान वालों ने इस उम्मत की तमीमेदारी को हजरत उमर रज़ी अल्लाह के खिलाफत के जमाना में उनको अल्लाह ने क्या ताकत दी कि उन्होंने आग पहाड़ से निकल आया, इस आग को पिटाई करके, जैसा कि हैवान को पिटाई करके ले जाते हैं शेरपाउन को, बकरी बकरा को, इसी तरह पिटाई कर करके आग को धार में वापस कर दिया। फरमाया उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि हमने मुआमला तो खुद आग से देखा, उम्मत क़यामत तक सुनेगा लेकिन देखा नहीं। लैसल खबर कल मुआयना, खबर और सुनना और देखना बराबर नहीं। तमीमेदारी ने आग के साथ क्या किया, इतना बड़ा आग कैसे पिटाई करके उन्होंने वापस भाग में ले किया। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहर अहमर को मुसख्खर कर दिया। हजरत अली हजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से अल्लाह ये नियाबत के काम को लेकर निकले तो भाई दोस्तों जब वहां पहुंचे तो अचानक वो लोग भाग गए, समुद्र से गुजर कर किश्ती पर बैठ के बहरीन पहुंच गया। हम उनके साथियों ने फरमाया कि कैसे हम जाए, तो चला गया। उन्होंने फरमाया हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रास्ता में निकला हुआ, ये समुद्र अल्लाह की मखलूक है, हम अल्लाह की कलमा तो वहां तक पहुंचाना है। या अली या अज़ीम या हलीम या करीम नहनु अबीदुका खरजना फी सबीलिका इजअल इलैहिम सबीला, ये दुआ पढ़ी करके रावी फरमाया है कि हमारा अमीर साहब सबसे पहले घोड़ा को लेकर समुद्र में कूद पड़े। हम 350 के ऊपर पूरा जमक समुद्र में हम घुस गए और चलते चलते समुद्र की इस तरह से उस पार चला गया और 1-2 किलो नहीं, तकरीबन 27 या 28 किलो उन्होंने समुद्र पर गुजरे। फिर रावी ने फरमाया कि मेरे दिल में है कि मेरे घोड़े की टाप में कोई पानी लगा या नहीं देखना चाहा। तो उन्होंने फरमाया मेरे घोड़े की पैर के नीचे देखा तो वल्लाहि मा बल्लत हवाफिरु खुयूलिना, अल्लाह की कसम हमारे गुरु के पैर के नीचे एक कतरा पानी भी नहीं लगे। जअलल्लाहु लनल बहरु कल बर्री, अल्लाह ने समुद्र को खुश्की बना दिया हमारे, जैसे कि हमारे घोड़ा रेत पर चला समुद्र पर बराबर चलते रहे। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर आसमान से उनकी उम्मत के लिए खाना उठा। ये सहाबाई किराम की जमात अल्लाह के रास्ते में फिर रहे थे, खाना खत्म हो गया, दरख्त की पत्ता खाते खाते उनकी मुंह खराब हो गया। इतने में अल्लाह ने समुद्र से मछली निकालकर उनकी पूरे जमात के खाने का इंतजाम किया। भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह के लिए भी मुसख्खर कर दिया। उमर रज़ी अल्लाह मदीना में मेंबर थे और उनका जमात ईरान में, उस वक्त कोई सैटेलाइट नहीं था जिससे वो देखा, अल्लाह ने खोल दिया। यहाँ से वो फरमाने या सारियल जबल, आए सारिया पीछे तुम पहाड़ की तरफ पीठ लगाओ, वो उधर से सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। दोस्तों वो कोई मशीन के जरिए से नहीं। भाई और बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानो मनवालू ने जानवरों को और शहीद परिंदों को अल्लाह नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने मुसख्खर किया। हुजूर सल्लल्लाहु की उम्मत को जब वो अफ्रीका पहुंचे, उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम और ताबीन थे, वो लोग वहां पहुंचे तो जाके रात में बस्ती में ठहरना नहीं दिया, तो जंगल में दाखिल कर दिया बिल्कुल। और शेर और भेड़िया और उनका आवाज शुरू हुआ। सबने कहा कि आमिर साहब अब तो सब खा लेगा हमको रात में। इन्होंने शायद दरख्त की पत्ता में लिखा, आए जंगल वाले सुन लो, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आया हो अल्लाह की कलमा को पहुंचाने के लिए, तो इसीलिए तुम 3 दिन के अंदर जंगल खाली करो वरना तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। रावी ने फरमाया सब देखा हमने, जंगल खाली, शेर अपने बच्चा मुंह में लेकर, सांप बिच्छू अपने बच्चा समेत जंगल खाली करके चला गया। भाई दोस्तों,
जिस जंगल में इन्होंने आवाज लगाया, इस जगह में अब बहुत बड़े शहर, एक जमाना मुसलमान का उस यानी अफ्रीका का दारुल खिलाफत भी था, इसका नाम है खैरवान, जो अभी मौजूदा ट्यूनिसिया में है, ट्यूनिस में है, मदीना के खैरवान। भाई बुजुर्गो दोस्तों, कितने जमाना पहले इन्होंने आवाज, सारे जंगल खाली हो गया। इसीलिए दोस्तों अंबिया अलैहिस्सलाम को जितना नसरत और मदद अल्लाह ने किया, सारा हजरत सहाबाए किराम को मिला। भाई दोस्तों और बुजुर्गो, सहाबाए किराम ने जिस अल्लाह और जिस रसूल पर ईमान लाया, जो काम किया, जिससे अल्लाह ने इनको ईसाई नसरत और मदद किया, वो आज भी हमारे सामने है। बस इतना है कि हम हमारे जो नियत है, ये नियत को बदलना पड़ेगा। हमने नियत बना लिया कि दुनिया के काम करते हुए मौका मिले तो उसमें दीन की काम कर ले। सहाबाए किराम का यह था कि भाई हम तो अल्लाह के दीन के लिए है, हमारा जान माल अल्लाह के दीन के लिए है, हम तो अल्लाह के दीन के काम करते करते फुर्सत मिल जाए तो कुछ दुनिया के काम कर लेंगे। भाई बुजुर्ग दोस्तों, सहाबाए किराम ने जान लगाई, माल लगाई, घर उजाड़ किया, ज्यादा जमाना नहीं लाया अल्लाह ने। 25 साल के अंदर 23 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और 2.5 साल हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के, ये सहाबाए किराम को लगाने की वक्त था। इन्होंने अपने घर पे झाड़ू मार के अल्लाह के रास्ते में दिया, खाली करके लगाया। फिर अल्लाह ने इसे दिया कि 10 साल के अंदर अल्लाह ने इतना दिया कि इन्होंने 100 साल अगर दुनिया के लिए मेहनत करता तो इतना दुनिया उनको नहीं मिलता। वो खुद उन्होंने खाया और उनकी नस्लें खाते जा रहे थे। भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, और फायदा कितना हुआ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में हिजाज मुकद्दस में इस्लाम जिंदा हुआ। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाना में हिजाज और गुजर कर, वो क्या कहते हैं, खालिद से गुजर कर ईरान और शाम में और फारिस में दाखिल होना शुरू हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाना में जाकर 22 लाख मुरब्बा किलो इस्लाम जिंदा हो गई। फिर 12 साल हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाना आया तो इतना इस्लाम जिंदा हुआ कि और 22 लाख मुरब्बा मील इस्लाम जिंदा हो गया। तो हजरत यानी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाना में जाके ऐसा ही और ज्यादा इस्लाम का तरक्की हुआ। तो दोस्तों और बुजुर्ग और भाइयों, अब हमने इस काम जो अपना है और इसी के लिए हमारा जान और माल लगाना, दोस्तों जिसने जितना कुर्बानी देगा अल्लाह उस पर काम को इतना खुलता रहेगा, और इसके अंदर वो इस काम का जितना सिफत जरूरत है अल्लाह वो खुद उसको नवाजेगा। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले सिफत दिया, फिर उनको ये अब अल्लाह की तरफ से सिफत मिल गया और इन्हों को अल्लाह जल्ल शान ने फिर काम दिया। और अल्लाह ने हमें काम दिया, हमारे अंदर ये सिफत है नहीं, इसलिए हम जब मेहनत करते रहेंगे तो इसके लिए जो अखलाक का जरूरत है, जो चीजों का जरूरत है, इसार, भाई दोस्तों सारा चीज हमारे अंदर आएगा। सहाबाए किराम ने जब कुर्बानी दिया तो इंसाफ कायम हुआ, फिर एहसान की सिफत आए, फिर इसार हो गया। बगैर खाए खुद बीवी और बच्चा सबको भूखा रखा और मेहमान को सारा खिला दिया। ये मंजर बहुत ही कम मिलेगा दुनिया में। और ये अपना रिश्तेदार नहीं, अल्लाह के मेहमान है, सब खिला दिया, वहां तक पहुंचे, अल्लाह हमको भी वहां तक पहुंचाएगा। अब हम हमारा कहाँ जाना है दोस्तों? मंजिल सामने ना हो तो आदमी काम रास्ता में छोड़ देता है या रास्ता बदल देता है। हमारा निशाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को दीन की जिस सतह पर छोड़ के गया, हम वापस वहां लौटना है। इस काम के जरिए से हमें मकसद वही है। लेकिन दोस्तों जो कमी हो गया, इसीलिए हम उम्मत की तरफ से सब इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा के लिए हम नियत करें कि हमारा पूरा जिंदगी इस काम के लिए है। तो भाई सब तैयार है ना इंशाअल्लाह इसके लिए? तो शुरू करना है हमें साल से, 4 महीना से पहले 4 महीना हो जाए, 4 महीना फिर कोशिश करेंगे हर साल हमारा 4 महीना लगे, और जिनके 4 महीना तरतीब से हो गया 1-2 मरतबा तो हम साल लगाए। 7 महीना अंदरूनी मुल्क में हो या बैरूनी मुल्क में, क्योंकि